السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بس عشق محبت اپنا پن۔ ناول کی رائٹر ہیں نازیہ کنول نازی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں تو سوچ بیٹھا ہوں، تو بھی سوچ لے جانا، زندگی کا سودا ہے زندگی کے بدلے میں، تجھ کو دیکھنا کیا تھا مانند پڑ گئی آنکھیں، روشنی گوائی ہے روشنی کے بدلے میں۔ راہ وفا میں اذیت شناسائیاں نہ گئیں، کسی بھی رت میں ہماری اداسیاں نہ گئی، تیرے قریب بھی رہ کر تجھے تلاش کروں، محبتوں میں میری بدحواسیاں نہ گئیں۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ شام کی ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوائیں پورے ماحول میں ایک عجیب سا سرور پھونک رہی تھیں۔ ہمدانی ہاؤس کے سرسبز و شاداب لان میں گلاب اور موتیا کے خوبصورت پھولوں سے اٹھنے والی مہک نے گویا ارد گرد کی ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تب ہی وہ اندر اپنے کمرے سے اٹھ کر یہاں لان میں کین کی چیئر پر آ بیٹھی تھی۔ پھولوں، کتابوں اور ٹھنڈی ہواؤں سے اسے بچپن ہی سے بہت پیار رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمدانی ہاؤس کے شاندار لان میں لہلہانے والے نہ جانے کتنے ہی پودے خود اس کے اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے تھے، اور شب و روز ان پودوں کو بڑھتے ہوئے دیکھنا اسے کتنی خوشی سے ہمکنار کرتا تھا، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ہاتھ میں تیز دھار چاقو اور سیب لیے محبت پاش نگاہوں سے اپنے ہرے بھرے لان کو دیکھ رہی تھی۔ جب لان کے قریب ہی ہمدانی ہاؤس کا گیٹ ہلکے سے واہ ہوا اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد کوئی دھیمے دھیمے سے قدموں سے چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ارے سیفی، تم آؤ پلیز بیٹھو نا۔ اپنی محویت سے چونک کر اس نے جوں ہی آنے والی کی سمت توجہ کی، اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر چپ چاپ کھڑے سفیر علی کو دیکھ کر گویا چہک اٹھی۔ تبھی وہ اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گیا۔ کیسی ہیں ایمان جی؟ خشک لبوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ جواب میں سیب کی پھانکیں تراشتی ایمان ہمدانی دھیرے سے مسکرا دی، پھر خاصے اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ اور اتنے دنوں سے نظر کیوں نہیں آئے؟ اس کے سوال پر گمسم سے سفیر علی نے محض ایک نگاہ اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سے نگاہیں جھکا کر بولا، میں شہر میں نہیں تھا، راول پنڈی گیا ہوا تھا۔ زندگی کے یہ 7 دن بہت مصروف گزرے ہیں میرے، لیکن اس مصروفیت سے چھٹکارا پاتے ہی میں سب سے پہلے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ایمان جی، پرسوں میرا بہت بڑا میوزک کنسرٹ ہو رہا ہے، آپ آئیں گی نا؟ کتنی معصومیت، کتنی عاجزی تھی اس کے لہجے میں، لیکن اپنائیت سے مسکراتی ایمان ہمدانی کے گلابی لب فوراً سمٹ گئے۔ تبھی وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی، سوری سیفی، میں چاہ کر بھی تمہارے میوزک کنسرٹ میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ فوراً مچل کر اس نے پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے اس کے لیے پرمیشن نہیں ملے گی۔ نگاہیں جھکا کر اس نے وجہ بیان کی تھی۔ آپ کے گھر والوں سے میں بات کر لیتا ہوں، لیکن اگر آپ وہاں آئیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، لیکن وہاں تو تمہارے ہزاروں فین ہوں گے، پھر میرے جانے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے ایمان جی، بہت فرق پڑتا ہے مجھے۔ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ اگر آپ وہاں آئیں گی تو میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ تم فضول کی ضد کر رہے ہو سیفی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے ایسے شور ہنگامے قطعی پسند نہیں۔ اس کے بے حد اصرار پر وہ قدرے اکتا کر بولی تھی۔ جواب میں اس کے سامنے بیٹھا وہ گمسم سا لڑکا مزید اداس ہو گیا، تب ہی ٹھہرے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کو شور ہنگامے قطعی پسند نہیں، لیکن میرا جو شو ہے وہ پاپ میوزک پر مبنی نہیں ہے، تمام کے تمام گیت ٹریجڈی ہیں۔ آپ سنیں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا ایمان جی۔ لیکن میں ہی کیوں سیفی، میری شرکت پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو تم؟ اب کہ اس کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری اتر آئی تھی، تبھی کھوئے کھوئے سے سفیر علی نے اداس سی ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر قدرے دھیمے لہجے میں بولا، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں ہر بار ہی آپ کے نہ آنے کے باوجود آپ کی شرکت کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہو جاتا ہوں۔ ہاں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مجھے آپ سے والہانہ عقیدت ہے۔ یہ جو آج میرے لبوں سے لوگوں کے دلوں کو چھو لینے والے بول نکلتے ہیں، یہ سب آپ کی میراث ہے، کیونکہ اسی دنیا میں جب میں در بدر تنہا بھٹک رہا تھا تو آپ ہی نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا تھا۔ جب کوئی میرے آنسو پہنچنے والا نہیں تھا تو آپ ہی کے کندھے پر سر رکھ کر پہروں رویا تھا میں۔ جب دنیا میں کوئی میری ذات سے آشنا نہیں تھا تو آپ ہی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے ان لوگوں سے متعارف کروایا تھا۔ میرا ہنسنا رونا، سونا جاگنا سب آپ کا ہی مرہون منت ہے ایمان جی۔ اس لیے میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر میں کسی کی پرستش کرتا ہوں تو وہ صرف اور صرف آپ کا وجود ہے۔ اگر آپ نہیں ہیں تو میرے لیے اس دنیا میں کہیں کچھ بھی نہیں ہے ایمان جی۔ بولتے بولتے وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ سنجیدہ سی ایمان ہمدانی ٹکر ٹکر حیرت سے اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ تب بھی بمشکل اس کے لبوں نے جنبش کی تھی، تم تو ایک دم پاگل ہو سیفی۔ ہاں میں پاگل ہوں اور ہمیشہ اسی پاگل پن میں رہنا چاہتا ہوں ایمان جی۔ بہرحال آپ پلیز مجھ سے پرومس کریں کہ آپ پرسوں میرے میوزک کنسرٹ میں ضرور آئیں گی پلیز۔ وہ پھر بےتابی سے مچلا تھا، تبھی ایمان ہمدانی نے سر داہ بھرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اسے ٹال دیا۔ اوکے، میں آنے کی کوشش کروں گی لیکن وعدہ نہیں کرتی۔
کوئی بات نہیں، آپ نے آنے کی حامی بھری، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تھینک یو سو مچ ایمان جی، میں پرسوں شدت سے آپ کا انتظار کروں گا۔ پل دو پل میں ہی کیسے گلاب کھل گئے تھے اس کے چہرے پر، کس قدر قرار اتر آیا تھا اس کے دل میں۔ تبھی وہ مسرور سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر چلتے چلتے ایک پل کے لیے رکا اور پلٹ کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے بولا، آپ سچ مچ آئیں گی نا ایمان جی؟ امید و نا امیدی کے درمیان ڈگمگاتا اس کا پیاسا لہجہ کس قدر خلوص بھرا تھا۔ جواب میں چپ چاپ سی ایمان ہمدانی نے فقط ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا، پھر اسے مسرت سے واپس پلٹتے دیکھ کر تھکی تھکی سی ایک سانس معطر ہواؤں کے سپرد کرتی وہ خود بھی لان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وقت بہت آگے نکل آیا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے جب وہ سفیر علی سے ملی تھی تو حالات تقدیر کے مخالف نہیں تھے۔ اس وقت زندگی پر اس کا اپنا اختیار تھا، وہ اپنی مرضی سے ہنستی تھی اور اپنی مرضی سے ہی آنسو بہاتی تھی، لیکن اب وقت بہت بدل گیا تھا، اب ایسا کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے ہمدانی ہاؤس کے در و دیوار پر اس کی حکمرانی تھی، اسی کے کہکوں کی جھنکار سے ارد گرد ہر کہیں اجالے بکھرتے تھے، روشنیاں جنم لیتی تھی، کمکمے جگمگاتے تھے، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گزرنے والے یہ 7 سال اس سے سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، اس کا ڈیر و پیار، حکمرانی، اختیار، اس کے کہکے، سب کچھ۔ اب اگر اختیار میں کچھ رہا تھا تو ایک جامد خاموشی، جس کا کفل ہمہ وقت اس کے گلابی ہونٹوں پر لگا رہتا تھا۔ ہمدانی صاحب کی رحلت کے بعد حالات اتنی تیزی سے بدلے تھے کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہ پائی۔ اس کا پیارا ہمدانی ہاؤس، جہاں وہ اپنے شفیق ڈیڈ احمد ہمدانی اور چچا توصیف ہمدانی اور ان کی بڑی بڑی فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہتی تھی، اب بہت تاریک ہو گیا تھا اس کے لیے۔ وہی چچی اور چچا جو اس کے ڈیڈ کی زندگی میں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے تھے، اب بدلتے وقت کے ساتھ خود بھی اتنا بدل گئے تھے کہ وہ تو بس حیرانی سے ان کے بدلتے مزاجوں کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ احمد ہمدانی صاحب کی رحلت کے فوراً بعد انہوں نے اپنے بچوں کو نیو یارک کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ سفیر علی جب فرسٹ ٹائم اس کے سامنے آیا تھا تو اس کی حیثیت ایک ملازم کی تھی، جسے اس کے ڈیڈ نے صرف اس کے لیے اپائنٹ کیا تھا۔ اسے کالج سے لانے اور لے جانے کی تمام تر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کسی بھی وقت کہیں گھمانے پھرانے، دوست کے گھر لے جانے یا شاپنگ کروانے کے فرائض بھی وہی سر انجام دیتا تھا۔ اس وقت ایمان کو یہ سنجیدہ سا خوبرو لڑکا بہت اچھا لگتا تھا اور وہ اس کی ذات میں گہری دلچسپی بھی رکھنے لگی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ شاید اس کی شرافت اور وجاہت ہی تھی۔ ان دنوں اسے اس کمگو سے لڑکے کا ضبط آزمانے میں بڑا لطف آیا کرتا تھا، تبھی وہ کبھی رات کو 12 اور 12:30 بجے بھی اٹھ کر اس پر حکم صادر کر دیتی کہ اسے واک کے لیے جانا ہے، نیند نہیں آ رہی، لہٰذا وہ اس کے ساتھ چلے، اور وہ ایسا تابع فرمان تھا کہ کچی نیند سے اٹھ کر بھی فوراً اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتا۔ اکثر وہ کسی دوست کے گھر جاتی تو گھنٹوں واپسی کا نام نہ لیتی، اور ایسے میں وہ گمسم سا لڑکا باہر گاڑی سے ٹیک لگائے پیروں اس کا انتظار کرتا رہتا۔ کبھی وہ شدید خراب موسم میں بھی شاپنگ کی ضد کر لیتی، صرف اور صرف سفیر کو ستانے اور چڑھانے کے لیے، لیکن وہ ایسا ضبط میں ماہر تھا کہ پلٹ کر ہلکا سا احتجاج بھی نہ کرتا اور چپ چاپ خاموشی سے اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، خواہ راستے میں اسے کتنا ہی خوار کیوں نہ ہونا پڑتا۔ اس کی مما چونکہ اس کے بچپن میں ہی دولت فرما چکی تھیں، تبھی احمد ہمدانی صاحب نے اسے خوب سر پر چڑھایا ہوا تھا اور وہ خاصی بگڑی نسلوں میں سے تھی۔ ہمدانی صاحب سارا دن آفس میں ہوتے تھے، لہٰذا وہ ان کی غیر موجودگی میں سفیر علی کو خوب ستاتی۔ اس روز بھی موسم بے حد خراب تھا، سڑکوں پر جگہ جگہ بارش کی پانی کی وجہ سے کھڈ بن گئے تھے، لوگوں کا آنا جانا محال ہو رہا تھا، لیکن اس نے فرمائش کر دی کہ اسے شاپنگ کے لیے طارق روڈ تک جانا ہے، اور جواب میں ہمیشہ کی طرح سفیر علی چپ چاپ بنا چوں چرا کیے اس سے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ راستے میں خراب موسم اور سڑکوں پر کھڑے گدلے پانی کی وجہ سے گاڑی کا حشر نشر ہو گیا، خود اسے بھی ڈرائیونگ میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مجال ہے جو اس کے لبوں سے کوئی ایک حرف بھی نکلا ہو۔ پھر جس وقت وہ طارق روڈ تک پہنچی، مارے تھکن کے سفیر علی کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا۔ تبھی وہ مزے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے انتظار کرنے کا حکم دیتی ایک شاپ میں گھس گئی، اور وہ کنمن برستی بوندوں میں گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا مسلسل 2 گھنٹے اس کی راہ دیکھتا رہا۔ بلیک پینٹ پر زیب تن لائٹ بلو شرٹ پوری طرح بھیگ کر جسم سے چپک چکی تھی، لیکن وہ تو جیسے پتھر بنا اپنے آپ سے بے نیاز کھڑا تھا۔ اسی اثنا میں نٹکھٹ سی ایمان ہمدانی شاپنگ ہال سے باہر آئی تو اسے بری طرح بارش میں بھیگتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پل دو پل کے لیے ہی اس کے قدم ڈگمگائے تھے اور اگلے ہی پل وہ اپنی تمام تر شاپنگ کے ساتھ سیدھی زمین پر آ گری تھی۔ سارے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے، پاؤں اتنی شدت سے مڑا تھا کہ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ تب اس نے مدد طلب نگاہوں سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے سفیر علی کو دیکھا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے قریب بلا لیا۔ میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے، میں چل نہیں سکتی، اسے قریب پا کر آنسوؤں سے بھری نگاہیں اس پر جماتے ہوئے وہ بولی تھی۔ جواب میں سفیر علی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، پھر اسی طرح اٹھائے اٹھائے وہ گاڑی تک پہنچا اور دائیں ٹانگ سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر ایمان کو آرام سے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا، پھر پلٹ کر اس کے شاپنگ بیگ اٹھائے
اور انہیں اپنی برابر والی سیٹ پر رکھتے ہوئے اس نے بس ایک نظر پاؤں پکڑ کر درد سے کراتی ہوئی ایمان ہمدانی کو دیکھا، پھر چپ چاپ اپنی سیٹ پر آ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اگلے روز شام تک اس کا پاؤں بالکل صحیح ہو چکا تھا۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر سفیر کے کوارٹر کی طرف چلی آئی۔ ارادہ اپنی عزیز دوست نمرا کے گھر جانے کا تھا۔ تبھی سفیر کے کمرے تک پہنچ کر اس نے زور سے دروازہ بجا ڈالا۔ جواب میں فقط چند ہی سیکنڈ کے بعد سرخ سرخ سی آنکھوں کے ساتھ سفیر علی نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو کیا؟ کب سے کھڑی دروازہ بجا رہی ہوں، کیا سنائی نہیں دیا؟ اس پر وقت بے وقت خواہ مخواہ کا روب جھاڑنا وہ اپنا لازمی فرض سمجھتی تھی۔ تب اسے سامنے پا کر دھیمی آواز میں چلائی۔ جواب میں چپ چاپ سے سفیر علی نے نگاہیں جھکا کر دھیمے سے سوری بول دیا۔ مجھے اپنی ایک دوست سے ملنے جانا ہے، پلیز فوراً چلو۔ اس کے سوری بولنے پر گردن میں مزید تناؤ آ گیا تھا۔ تبھی دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے اس نے تحکمانہ انداز میں کہا تو سنجیدہ سا سفیر علی اس بات میں سر ہلا کر واپس اندر چلا گیا، کیونکہ اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور وہ غالباً گہری نیند سے جاگا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نٹ کھٹ سی ایمان علی ہمدانی کو اس کا اکلوتا کمرہ پہلی مرتبہ تفصیل سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ چھوٹا سا تاریک کمرہ جس میں فقط ایک چارپائی، ایک چھوٹا سا صندوق، پانی کا ایک کولر، ایک لحاف، چھوٹی سی ایک ٹیپ اور اس کے ساتھ چند آڈیو کیسٹیں پڑی تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں ضروریات زندگی کی اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ کمرے کی صفائی قابل دید تھی، لیکن پھر بھی ایمان ہمدانی کو وہاں ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ تبھی وہ فوراً واپسی کے لیے پلٹی تھی اور اسی کوشش میں بے ساختہ ہی وہ قریب کھڑے گمسم سے سفیر علی سے ٹکرا گئی۔ اس نے قطعی نادانستگی میں سنبھلنے کے لیے سفیر علی کا بازو تھاما تھا اور پھر جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ کس قدر حیرانی سے اس نے خاموش کھڑے سفیر علی کو دیکھا تھا۔ پھر غصے سے بحال ترش لہجے میں ڈپٹتے ہوئے بولی، تمہیں اتنا تیز بخار ہے اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ کیوں؟ خود کو بے جان سمجھتے ہو آخر؟ اس قدر فرمانبرداری سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ بولو، جواب دو۔ اپنا سر دھات اس کے سینے پر مارتے ہوئے وہ چلائی تھی، لیکن سامنے کھڑا وہ خوبرو سا لڑکا اب بھی خاموش تھا۔ پلیز اسٹاپ اٹ سفیر، میں تمہاری اس مسلسل خاموشی اور سنجیدگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا بے زبان غلام۔ میں ابھی پاپا سے بات کر کے تمہارا فیصلہ کرواتی ہوں۔ اسے مسلسل خاموش پا کر اس نے پھر بری طرح سے پاؤں پٹکے تھے۔ جواب میں خاموش سے سفیر علی نے اپنی سرخ سرخ نگاہوں میں بھر آنے والے آنسو بمشکل چھپا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ سوری، کتنی مشکل سے وہ کہہ پایا تھا۔ تبھی خفا خفا سی ایمان ہمدانی نے اسے بستر پر لیٹنے کا حکم دے کر چوکیدار کو آواز دے ڈالی۔ پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیتے ہوئے وہ وہیں سفیر کی چارپائی کے قریب موڑا گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم پاگل ہو تم تو، ذرا جو اپنا کوئی خیال ہو تمہیں، ہر وقت حکم کے غلام بنے رہتے ہو، مجال ہے جو کبھی انکار لبوں پر آ جائے تمہارے۔ اس کی پیشانی چھو کر ٹمپریچر کی حرارت محسوس کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ پھر ملازم سے ٹھنڈا پانی اور ایک صاف کپڑا منگوا کر وہ کتنی ہی دیر تک اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی فیملی ڈاکٹر خالد رضا صاحب بھی وہاں چلے آئے۔ پھر سفیر کا اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، دراصل بارش میں بھیگنے اور تھکن کی شدت کے باعث اسے بخار نے جکڑ لیا تھا، لیکن اب بخار کی شدت میں قدرے کمی آ گئی تھی اور امکان تھا کہ اگلے 2-3 گھنٹوں میں بخار مکمل اتر جاتا۔ ڈاکٹر نے سفیر کو ہدایت بھی کی تھی کہ وہ 2-3 روز تک مکمل آرام کرے اور اپنا خیال رکھے۔ ساتھ میں انہوں نے کچھ ضروری دواؤں کے نام بھی ایک کاغذ پر گھسیٹ کر پرچی ایمان ہمدانی کو تھما دی۔ پھر اسے پریشان نہ ہونے کی نصیحت کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے تو ایمان نے فوراً ملازم کو پرچی تھما کر اپنے پرس سے پیسے نکالتے ہوئے ادویات لانے کو کہا۔ پھر سفیر کے بستر پر پڑا کمبل اس کے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے بولی، ڈاکٹر نے 2-3 روز تک مکمل آرام کرنے کا کہا ہے، خبردار جو اب بستر سے نکلے تو میں ابھی ملازم کے ہاتھ گرم دودھ بھجواتی ہوں، پی لینا اور دوا بھی کھا لینا، اوکے؟ وہ اس وقت صرف اور صرف ایک اچھی دوست لگ رہی تھی۔ تبھی سفیر علی خان کی آنکھیں اظہار تشکر سے نم ہو گئیں۔ تھینک یو، کس قدر عقیدت سے اس نے کہا تھا۔ جواب میں پرخلوص ایمان ہمدانی نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی۔ تھینک گاڈ کہ تم نے سوری کے علاوہ کچھ کہنا تو سیکھا۔ مہربان نگاہوں سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ پھر اس کے دھیمے سے مسکرانے پر وہ وہاں سے واپس چلی آئی اور شام میں جب وہ احمد ہمدانی صاحب کے ہمراہ دوبارہ اس کی عیادت کو گئی تو وہ پہلے کی نسبت کافی فریش تھا، بخار بھی خاصی حد تک کم ہو گیا تھا۔ احمد ہمدانی صاحب تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور وہ چپ چاپ بیٹھی اسے مدھم لہجے میں بولتے ہوئے سنتی رہی۔ کتنا پیارا لہجہ تھا اس کا، کس قدر مٹھاس تھی اس کے لفظوں میں، جیسے سچ مچ لبوں سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ کچھ لوگ واقعی اتنا خوبصورت بولتے ہیں کہ انہیں گھنٹوں سن کر بھی سماعتیں سیراب ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس روز وہاں سے اٹھتے وقت اس نے سوچا تھا کہ یہ شخص جب اتنا خوبصورت بولتا ہے تو نہ جانے گاتا کتنا خوبصورت ہوگا، اور اپنی اسی سوچ کو اس نے اگلے روز اس پر کھول بھی دیا۔ سنو، تم اچھا بولتے ہو، یقیناً اچھا گا بھی سکتے ہو، تو پھر تم گاتے کیوں نہیں؟
حسب معمول اس کی چارپائی کے قریب دھرے موڑے پر بیٹھتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ جواب میں افسردہ سے سفیر علی کے جامد لبوں پر ایک پھیکی سی مسکان بکھر گئی۔ میں تنہائی میں کبھی کبھی گنگناتا ہوں ایمان جی، لیکن میری آواز کو توجہ سے سننے کی فرصت کسی کے پاس نہیں ہے، بس اسی لیے کسی کے سامنے کبھی اس فن کا اظہار نہیں کیا۔ گزشتہ 1 سال میں وہ پہلی مرتبہ یوں تفصیل سے اس کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا، جس سے حوصلہ پا کر وہ مزید بے تکلفی سے بولی، مجھے سلو گانے والے بہت پسند ہیں، اگر تم کلاسیکل گاتے ہو تو پلیز کچھ سناؤ نا۔ اس وقت اس نے سراسر جھوٹ سے کام لیا تھا، کیونکہ اسے کسی بھی قسم کی میوزک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کا یہ راز سفیر علی قطعی نہیں جانتا تھا۔ تبھی قدرے مسرور ہو کر بولا، آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گی؟ نہیں۔ اس کے معصومانہ لہجے پر فوراً اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، جس کے جواب میں قدرے حوصلہ پا کر سنجیدہ سے سفیر علی نے اپنی غلافی پلکیں مون لی، پھر کچھ پل خاموشی کی نظر کرنے کے بعد دھیمے سروں میں گنگنانے لگا، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو، دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا، تم ہو جیتے ہوئے اور میں ہارا ہوا، میری باہوں کے گھر میں قیام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو۔ دھیمے سروں میں ڈوب کر وہ اتنی خوبصورتی سے گا رہا تھا کہ میوزک سے قطعی دلچسپی نہ رکھنے والی ایمان ہمدانی بھی یک ٹک سحر زدہ سی ہو کر اسے چپ چاپ سنتی رہی، یہاں تک کہ اس نے آنکھیں کھول دیں اور گانا بند کر دیا۔ ارے تم رک کیوں گئے؟ پلیز اور گاؤ نا، اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ اصرار کرتے ہوئے بولی تھی۔ جواب میں سفیر علی نے ذرا سا مسکرا کر پھر سے کوئی گیت گنگنانا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ اگلے 20-25 منٹ تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر شام گہری ہو جانے کے باعث وہ دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور سنجیدگی سے سوچنے لگی کہ کیسے سفیر علی کے فن کو زنگ لگنے سے بچائے۔ سوچ سوچ کر یہی حل سمجھ میں آیا کہ اسے سفیر علی کے سلسلے میں یقیناً اپنے ڈیڈ سے بات کرنی چاہیے۔ تبھی اسی رات کھانے کے دوران اس نے احمد ہمدانی صاحب کو سفیر علی کی اچھی آواز کے بارے میں بتایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ لازماً اپنی کسی شوبز سے تعلق رکھنے والے دوست کی مدد سے سفیر علی کو لوگوں کے سامنے لائیں، اور پھر یہ اسی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 2-3 ماہ کے بعد ہی سفیر کو اس کے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ کتنا خوش دکھائی دے رہا تھا وہ اس روز، جب ایمان نے اسے بتایا کہ اسے کل ہی ایک بہت معروف کمپنی کے لیے گانے کے سلسلے میں انٹرویو دینے جانا ہے، اور پھر جب اگلے ہی روز وہ خوشی خوشی انٹرویو کے لیے تیار ہوا تو ایمان نے اس کی تیاری میں بھی بھرپور طریقے سے اس کی مدد کی تھی اور اس سے وقت رخصت ڈھیر و تسلی بھی تھمائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے ہمزاد میوزیکل کمپنی کے لیے پہلا انٹرویو دیا تو وہ خاصا پراعتماد تھا، جس کا رزلٹ یہ ملا کہ اسے 2-3 دن کے غور و خوض کے بعد ہمزاد میوزیکل کمپنی کے لیے اپائنٹ کر لیا گیا۔ اس روز وہ خوشی سے اتنا بے حال تھا کہ پوری رات گھر ہی نہ لوٹا، اور بے قرار سی ایمان ہمدانی مضطرب دل و دماغ کے ساتھ فقط اس کی راہ دیکھتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگلے کچھ ہی عرصے میں سفیر نے اپنی محنت اور کوششوں سے اپنا ایک مقام بنا لیا۔ کل تک لوگ جس کے نام سے بھی آشنا نہیں تھے، اب وہی ہزاروں لاکھوں دلوں پر راج کر رہا تھا۔ اس کے میوزیکل شو ہر شہر میں ہاؤس فل ثابت ہو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے شمار لوگوں کا ہیرو بن بیٹھا تھا، لیکن ہمدانی ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی حیثیت قطعی نہیں بدلی۔ ایمان ہمدانی اب بھی پہلے کی مانند بڑی دھونس کے ساتھ اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کا خواہ کتنا ہی اہم شو کیوں نہ ہوتا، وہ فوراً کینسل کر دیتا اور ایمان ہمدانی کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی۔ ایک روز یوں ہی لانگ ڈرائیو کے بعد جب وہ لوگ خاصی دور نکل آئے تو شام کی مچلتی ہواؤں کو خراج تحسین پیش کرتی ایمان ہمدانی نے بہت خلوص کے ساتھ اس سے پوچھا تھا، سیفی تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے ممی ڈیڈی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور یہ بھی کہ جب تم گاتے ہو تو تمہاری آواز میں اتنا درد کیوں سمٹ آتا ہے؟ اس کے سوال پر سلو ڈرائیونگ کرتے سفیر علی خان کے ہاتھ دھیرے سے لرزے تھے، آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ضبط کا پہاڑ بنا کہہ رہا تھا، میں اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں ایمان جی، کوئی نہیں ہے جو میری خوشی اور دکھ کے تعلق کو شیئر کرے، نہ دعائیں کرنے والے لب، نہ راستہ دیکھنے والی فکر مند نگاہیں۔ عرصہ ہوا ہر قسم کے رشتے سے آزاد ہوئے، اب تو ایک اپنا دم ہے اور یہ سانسوں کا سلسلہ جو نہ جانے کب تک ساتھ دے۔ اتنے مایوس کیوں ہو زندگی سے؟ خدا نے تمہیں اچھی شکل دی ہے، اچھی آواز دی ہے، سب سے بڑھ کر خود مختار بنایا ہے تمہیں، تو اس بزرگ برتر کا شکر گزار ہونا چاہیے، الٹا تم اس کی ذات سے مایوس ہو۔ ایمان کو اس کی افسردگی گراں گزر رہی تھی، تبھی وہ خاموش نہ رہ سکی۔ جواب میں سنجیدہ سے سفیر علی نے بس سرسری ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر رخ پھیرتے ہوئے بولا، رات کافی ہو گئی ہے، میرے خیال سے آپ کو واپسی کا ارادہ کر لینا چاہیے، یقیناً احمد صاحب آپ کو لے کر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہاں چلو۔ اس کے بعد بدل لینے پر ایمان نے بھی مزید بحث و تکرار مناسب نہ سمجھی اور اسے واپسی کا حکم دے کر خاموشی سے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں روشن کمکمے دھیرے دھیرے تاریکی کا حصہ بن رہے تھے۔ وقت اتنی جلدی بدل جاتا ہے،
اس کا اندازہ ابھی تک ایمان ہمدانی کو نہیں تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ٹھیک 15 دنوں کے بعد جب ایک رات اس کے عزیز جان پیارے پاپا احمد ہمدانی صاحب شدید ہارٹ اٹیک کے باعث اسے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے، تو وہ قطعی اس سچویشن کو قبول نہ کر پائی۔ کتنا بھیانک دن تھا وہ، جو کسک بن کر زندگی بھر کے لیے ایمان ہمدانی کی آنکھوں اور دل میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کتنی بارش ہوئی تھی اس روز، دن بھر بادل برسے تھے، رات میں بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے میں اس کے چچا توصیف ہمدانی اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ مری کے ٹور پر نکلے ہوئے تھے۔ محل جیسے گھر میں وہ اپنے ڈیڈ احمد ہمدانی صاحب اور ایک ملازم کے ساتھ اکیلی تھی۔ شب کے تقریباً 11:30 بجے ملازم بھی اپنی بیوی بچوں کا صدقہ دے کر رخصت ہو گیا تھا۔ تب تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ ہلکے سے کھٹکے سے کھلی تھی، اور اس نے کمرے سے باہر نکل کر اپنے ڈیڈ کو کوریڈور میں ٹہلتے پایا تھا۔ جبھی وہ قدرے حیران سی ان کے قریب چلی آئی۔ کیا بات ہے ڈیڈ، کیا نیند نہیں آ رہی؟ ان کے قریب پہنچ کر اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں مسترب سے احمد ہمدانی صاحب نے چونک کر اس کی سمت نگاہ کی، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بس کچھ پیاس لگی تھی تو میں یہاں چلا آیا۔ آپ آرام کرو بیٹے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اسے بہلاتے ہوئے انہوں نے گویا بھرپور ضبط کا مظاہرہ کیا تھا، مگر نہ سینے میں بائیں جانب اٹھنے والا شدید درد انہیں نڈال کر رہا تھا۔ تبھی وہ اگلے ہی پل قریبی صوفے پر ڈہ گئے تھے، اور انہیں یوں صوفے پر لڑکتے دیکھ کر حیران سی ایمان ہمدانی کی تو گویا جان ہی نکل گئی۔ کتنی دیر وہ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے ہوش سنبھالنے پر مجبور کرتی رہی تھی، لیکن ان سے تو گویا خود کو سنبھال پانا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی بدحواس ایمان ہمدانی چیخ کر سب کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے پھر ننگے پاؤں ہی سفیر علی کے کوارٹر کی جانب بھاگی تھی۔ ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ اب بھی جاری تھا، لیکن وہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے بے نیاز کانپتے ہاتھوں سے سفیر علی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ پھر جس وقت وہ نیند سے جاگا اور اس نے رات کے تقریباً 2-2:30 بجے بدحواس سی ایمان ہمدانی کو اپنے کمرے کے باہر کھڑے پایا تو بری طرح پریشان ہو گیا، لیکن اس سے کئی درجے بڑھ کر پریشان تو اس وقت ایمان ہمدانی تھی کہ جس کے صاف ستھرے گلابی پاؤں اس وقت کیچڑ میں لت پت ہو رہے تھے، اور وہ بری طرح آنسو بہاتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، سیفی وہ پاپا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تم پلیز میرے ساتھ چلو پلیز۔ اسے بازو سے تھام کر کھینچتے ہوئے وہ بے بسی سے چلائی تھی، پھر قدرے ہونگ سے سفیر علی کے ساتھ واپس دوڑ آئی، لیکن صد افسوس کہ تب تک زندگی کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اور وہ صوفے پر بے ترتیب پڑے زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے تھے۔ پل 2 پل میں ہی تقدیر نے پلٹا کھایا تھا، لیکن وہ اس حادثے کے بعد یوں ٹوٹ کر بکھری کہ پھر سمٹنے میں کئی سال لگ گئے۔ گو احمد ہمدانی صاحب کی رحلت کے بعد سفیر علی خان اس کا اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، بالکل موم کی گڑیا کی مانند اسے بہلائے رکھتا تھا، لیکن وہ ایک خلا جو احمد صاحب کی جدائی کے بعد اس کے دل میں رہ گیا تھا وہ کبھی پر نہ ہو سکا۔ احمد ہمدانی صاحب کی زندگی کے ساتھ ہی ان کے طے کردہ تمام اصول و ضوابط، ان کے تمام فیصلے، تمام ادھورے منصوبے سب ٹوٹ کر رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی رحلت کے 1 ہفتے بعد ہی اس کے چچا توصیف ہمدانی اور چچی نورین ہمدانی نے کاہلی اور حرام خوری کا بے بنیاد الزام لگا کر سنجیدہ سے سفیر علی کو بھی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ انہیں یہ قطعی گوارا نہیں تھا کہ ان کی جائیداد اور آفس کا کوئی اور دھیان رکھے، نیز وہ کسی ایسے شخص کو مفت میں ہر ماہ بھاری تنخواہ دیں کہ جسے صرف اور صرف ان کی یتیم بھتیجی کی خدمت گزاری کے لیے رکھا گیا ہو۔ ہمدانی ہاؤس سے رخصتی کے وقت وہ کتنا نڈال دکھائی دے رہا تھا، یہ ماں سوائے ایمان ہمدانی کے اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ کتنی عادت پڑ گئی تھی اسے اپنے دل کی ہر بات ایمان ہمدانی سے شیئر کرنے کی، اور وہ بھی تو اس کی بہت عادی ہو گئی تھی، لیکن اب حالات اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ تبھی گمسم سی ایمان ہمدانی فقط ایک بے بس پرندے کی مانند ہمدانی ہاؤس کے سنہری پنجرے میں چپ چاپ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وقت بہت بے رحم ہو گیا تھا، اب اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر فیصلہ اس کے چچا اور چچی کے حکم کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ ساری آزادی سلب کر لی گئی تھی۔ اب تو ہفتوں بعد بھی اس گھر میں سفیر علی خان کی آمد پر واضح ناگواری کا اظہار ہوتا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہفتوں کے بعد بھی سفیر علی خان کو ہمدانی ہاؤس میں آنے سے روک دیتی۔ یہ سب بھلا اس کے اختیار میں ہی کہاں تھا، کیونکہ جن آنکھوں کے آنسو اس نے خود اپنی ہتھیلیوں سے پہنچے تھے، اب وہ انہی آنکھوں میں پھر سے آنسو کیسے بھر دیتی۔ وہ ایک شخص کہ جسے اس کے پیارے ڈیڈ نے خود اس کا خیال رکھنے کے لیے چنا تھا، وہ آج ان کی رحلت کے بعد کیسے اسے آنکھیں پھیر لیتی، سہارا دے کر پھر کیسے دوبارہ زمین پر گرا دیتی اسے۔ تبھی تو اتنی الجھ کر رہ گئی تھی وہ کہ نہ تو اسے صاف لفظوں میں گھر آنے سے منع کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس کے پرخلوص جذبوں کی توہین گوارا کر سکتی تھی۔ سو بہتر یہی لگا کہ وہ اپنے رویے کو روٹ کرے، تاکہ سفر علی خان ایک دن خود اس کی طرف سے مایوس ہو کر ہمدانی ہاؤس میں آنا جانا چھوڑ دے، اور آج کل وہ انہی کوششوں میں تھی۔ تب اس کا سامنا کم سے کم کر رہی تھی کہ اسے قطعی اپنے چچا اور چچی کے ہاتھوں اس کی بے وجہ انسلٹ گوارا نہیں تھی۔ بی بی جی، آپ کو توصیف صاحب ٹی وی لاؤنج میں یاد فرما رہے ہیں۔
وہ گمسم اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ جواب میں وہ فوراً اٹھ کر دوپٹہ اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے ملازمہ کے ساتھ ہی ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی، جہاں توصیف صاحب کے ہمراہ اس وقت ان کی بیگم نورین ہمدانی صاحبہ بھی براجمان تھیں۔ جی انکل، آپ نے ہمیں یاد فرمایا؟ ٹی وی لاؤنج میں اس کے سامنے والے صوفے پر ٹکتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ جواب میں خفا خفا سے توصیف ہمدانی بھاری لہجے میں بولے، ہاں بہت ضروری بات کرنی تھی تم سے، لیکن اس سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ پرسوں وہ 2 ٹکے کا گویا پھر کیوں آیا تھا یہاں؟ جب ہم اسے یہاں سے دفعہ دور کر چکے ہیں تو کیوں ہر ہفتے منہ اٹھا کر چلا آتا ہے یہاں؟ توصیف صاحب کے غصیلے لہجے سے لگ رہا تھا کہ اس بار وہ سفیر علی کی ہمدانی ہاؤس میں آمد پر شدید خفا تھے۔ تبھی پریشان سی ایمان ہمدانی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ اسے فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سفیر علی کی صفائی میں کیا کہے اور کیسے کہے، لہٰذا مرے مرے سے لہجے میں بولی، وہ مجھے اپنے ایک شو میں انوائٹ کرنے آیا تھا۔ شٹ اپ ایمان، میری ہی ناک کے نیچے یہ چوہے بلی کا کھیل اب بہت ہو گیا۔ وہ تو لاوارے سے آوارہ ہے، لیکن تم تو عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، پھر اب تم کوئی بچی نہیں ہو کہ ایسے کھلونے سے بیلتی رہو۔ اب تم ایک میچور لڑکی ہو، اپنی نہیں تو کم از کم ہماری ہی عزت کا خیال کر لو۔ اس کے مریل سے لہجے پر وہ دھاڑ کر بولے تھے۔ جواب میں بدحواس ایمان ہمدانی کی بڑی بڑی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں انکل، میں نے کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ اس گھر کی عزت کو داغ لگے۔ اپنی صفائی میں اپنے ہی کردار کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے اس کے لہجے میں کپ کپاہٹ نمایاں تھی۔ بس کوئی صفائی نہیں چاہیے مجھے، اس قصے کو یہیں پر ختم کرو اور کان کھول کر اچھی طرح سے سن لو کہ آئندہ میں تمہیں اس 2 ٹکے کے گویے کے ساتھ کبھی نہ دیکھوں، سمجھی تم؟ اس کی وضاحت پر فوراً ہی ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکتے ہوئے وہ پھر چلائے تھے۔ جواب میں زخم سی ایمان ہمدانی نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، اب میں تمہیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وہ ایکچولی بات یہ ہے کہ کل ہی میں نے بڑے بھیا کے وکیل کی وساطت سے ان کی ول حاصل کی ہے، تو مجھے کل ہی یہ معلوم پڑا کہ بڑے بھیا نے یہ ہمدانی ہاؤس تمہارے نام کیا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کا 1/4 حصہ جو تقریباً 60 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے، وہ بھی تمہیں ملے گا۔ باقی ان کی جو چند زمینیں وغیرہ تھیں، وہ جو بزنس کا بقیہ حصہ ہے، وہ انہوں نے میرے یعنی اپنے چھوٹے بھائی اور میرے بچوں یعنی اپنی بھتیجی بھتیجیوں کے نام کیا ہے۔ تم اگر چاہو تو ویل دیکھ سکتی ہو یا پھر بڑے بھیا کے وکیل سے کنفرم کر سکتی ہو۔ نہایت عجیب سا لہجہ تھا ان کا، لیکن چپ چاپ آنسو بہاتی ایمان ہمدانی نہایت شاکڈ رہ گئی۔ خاموشی سے بہتے اس کے آنسو گالوں اور پلکوں پر ہی اٹک گئے۔ کس قدر بے یقینی سے اس نے اپنے سامنے بیٹھے اس بے ایمان شخص کو دیکھا تھا کہ جو دھوکے دہی سے اس کی اربوں کی جائیداد پر قابض ہو کر خود کو سچا ثابت کر رہا تھا۔ اور ہاں، کیپٹن شجاع افندی اگلے ہفتے یہاں آ رہا ہے۔ اس نے کچھ ہی روز قبل تمہیں پرپوز کیا ہے، لیکن میں جب تک تمہارے فیصلے سے آگاہ نہیں ہو جاتا اسے کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ویسے شجاع کو تو تم اچھی طرح جانتی ہی ہو، تمہارے بچپن کا دوست ہے، پھر بڑے بھیا کا بھی بہت لاڈلا رہا ہے۔ تم اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو، ہمیں کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ویسے تمہاری شادی کے بعد تمہاری چچی کا خیال ہے کہ ہم لوگ یہ گھر اور تمہارا حصہ تمہارے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے نیو یارک چلے جائیں، تاکہ تم یہاں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم اور اپنی مرضی کے مطابق رہ سکو۔ بہرحال تم اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو، پھر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ میں شجاع کے والدین سے خود ہی بات کر لوں گا۔ اسے گمسم پا کر وہ فوراً ہی بات بدل گئے تھے تاکہ جائیداد کی طرف سے اس کا دھیان بڑھ جائے، لیکن وہ تو گمسم سی یوں خاموش بیٹھی تھی گویا پتھر ہو گئی ہو، اور اب خواہ مخواہ لاکھ طوفان آئیں یا آندیاں چلیں اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اور پرواہ ہوتی بھی کیوں، وہ کہ جن کے دم سے اس کی سانسیں جڑی تھیں، جب وہی نہیں رہے تھے تو دھن دولت کے لیے خون کے آنسو رونا بھلا کہاں کی دانشمندی تھی۔ لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں اس رات وہ اپنی بے بسی اور تقدیر کی بے رحمی پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور اتنا روئی تھی کہ اگلے روز جب اس نے بستر سے نکلنے کی کوشش کی تو پورا بدن آگ کی مانند جل رہا تھا اور وہ بے حد نڈال تھی۔ موسم بہت بدل گیا تھا، معطر ہواؤں میں ہلکی ہلکی نمی اور خنکی کا احساس خاصی حد تک بڑھ گیا تھا۔ ہر طرف کھلے رنگا رنگ پھول اور سبزہ نگاہوں کو عجیب سی ترواٹ بخش رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذات پر جمے اداسی کے گہرے جمود کو توڑ نہ پائی۔ گھر سے باہر نکلنا بھی اس نے تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ اس دوران سفیر علی خان نے بھی 2-3 مرتبہ ہمدانی ہاؤس کے چکر لگائے، لیکن ہر مرتبہ ایمان نے ملازم سے یہی کہلوایا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ نتیجتاً وہ مایوس ہو کر گیٹ کے باہر سے ہی واپس چلا جاتا۔ کیپٹن شجاع افندی اپنے والد صاحب کی رولت کے باعث تاحال ہمدانی ہاؤس کا چکر نہیں لگا پایا تھا، اور توصیف صاحب بھی آج کل نہ جانے کن مصروفیات میں الجھے ہوئے تھے کہ گھر پر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ نورین بیگم کے مزاج ویسے ہی نہیں ملتے تھے۔ تیسرا کوئی ایسا فرد نہیں تھا کہ جس سے بات کر کے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ تمام دوست احباب سے عرصہ ہوا وہ کنارہ کشی کر چکی تھی۔ تبھی اس روز جب دل کی بے کلی حد سے
سوا ہو گئی تو وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر ساحل سمندر کی طرف نکل آئی کہ سمندر کی وسعتوں میں چنچل لہروں کو مچلتے ہوئے دیکھنا اسے کسی حد تک خود سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ آسمان اس وقت بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور سمندر کے وسیع ساحل پر ہواؤں کی چھڑکانی بھی بدستور جاری تھی، لہٰذا وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی چپ چاپ موجوں کے تلاطم کو دیکھتی رہی۔ پھر کافی دیر کے بعد اس نے جوں ہی واپسی کے لیے قدم اٹھائے، بالکل بے ساختہ ہی نگاہ کچھ ہی فاصلے پر براجمان سنجیدہ سے سفیر علی خان پر جا پڑی، جو اس وقت دنیا جہاں سے بے نیاز بنا ایک چھوٹی سی چٹان پر اداس بیٹھا تھا اور غالباً رو بھی رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے سے وہ اس کے لبوں کو حرکت کرتے دیکھ کر بخوبی یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ گنگنا رہا تھا۔ تب بہت دنوں کے بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اپنے اٹھتے ہوئے قدموں کو اس کی طرف بڑھانے سے روک نہیں پائی اور چپ چاپ جا کر اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نتیجتاً وہ جو اپنے ہی آپ میں مدہوش کچھ گنگنا رہا تھا، فوراً خاموش ہو کر گمسم سی ایمان ہمدانی کو قدرے تحیر کے ساتھ دیکھنے لگا۔ پھر سرحد سے رخ پھیر کر اپنی پلکوں کے آنسو انگلیوں کے پوروں پر چونتے ہوئے وہ خاصے خوشگوار لہجے میں بولا، ارے آپ یہاں کیوں؟ میں کیا یہ نہیں آ سکتی؟ ویسے بھی مجھ پر ساحل سمندر کا نظارہ کرنے کے لیے تاحال کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی ہے۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو یہاں پورے 17 دنوں کے بعد دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے وہ میں چاہ کر بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے دوبارہ لہجے پر وہ فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے قدرے مسرور سے لہجے میں بولا تھا۔ جواب میں سنجیدہ سی ایمان ہمدانی اس کے بے پایا خلوص پر دھیمے سے مسکرا دی، پھر قدرے فریش لہجے میں بولی، ارے تم نے تو ایک ایک دن کا خوب حساب رکھا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں اور تمہارا وہ سنگنگ کا شوق کس حد تک تکمیل کو پہنچا؟ پتہ نہیں کیوں اپنے فریش سوال کے جواب میں وہ اس کا بے نیازانہ جواب سن کر کسی قدر چونکی تھی۔ جواب میں وہ اداسی سے بولا، آپ جب تک مجھے گاتے ہوئے نہیں دیکھیں گی، نہیں سنیں گی، تب تک میرے لیے سب کچھ بیکار ہے ایمان جی۔ تم تو پاگل ہو سیفی۔ خیر یہ بتاؤ کہ شادی وادی کا پروگرام کب تک ہے؟ اس کے بے تحاشا خلوص پر وہ ایک مرتبہ پھر ندامت سے مسکرائی تھی، تاہم سنجیدہ سے سفیر کا لہجہ ہنوز اداس رہا۔ میں شاید زندگی بھر شادی نہ کر سکوں ایمان جی۔ سمندر کی مچلتی موجوں پر نگاہیں جمائے وہ کسی قدر اداسی سے بولا تھا۔ جواب میں ایمان ہمدانی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے جس لڑکی سے پیار کیا ہے وہ مجھے مل نہیں سکتی اور دوسری کسی لڑکی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ مل کیوں نہیں سکتی؟ کیا شادی شدہ ہے وہ؟ اسے گمان تو تھا کہ ضرور یہ سنجیدہ سا نوجوان عشق کا روگی ہے، پھر آج اس کے لبوں سے تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ تبھی وہ بے ساختگی سے بولی تو سفیر علی خان نے اپنی نگاہیں سمندر کے چنچل موجوں سے ہٹا لیں، پھر سرسری سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شادی شدہ نہیں بلکہ غیر ذات کی ہے وہ۔ میرے اور اس کے اسٹینڈرڈ میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ میرا تو نہ کوئی خاندان ہے نہ نشان۔ او گاڈ، پتہ نہیں یہ فرسودہ رسمیں کب پیچھا چھوڑیں گی ہمارا۔ لیکن تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو سیفی؟ اس کے بجھے بجھے سے انداز پر وہ قدرے اکتا کر بولی تھی۔ جواب میں ایک پھیکی سی مسکراہٹ سفیر علی خان کے اداس لبوں پر بکھر گئی۔ کیوں؟ میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ اور پھر آپ کے ہاں بھی تو غیر کاسٹ میں شادی نہیں کی جاتی۔ ہماری بات اور ہے سیفی، لیکن میں دل سے ان جاہلانہ رسوم کو نہیں مانتی۔ بہرحال تم فوراً مجھے اس لڑکی سے ملواؤ، میں خود اس سے اور اس کے گھر والوں سے بات کر لوں گی۔ وہ کسی قدر ایموشنل ہوئی تھی، جبکہ اداس سے سفیر علی نے ہوش کا دامن پکڑ لیا۔ وہ چٹان سے اٹھ کر اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے بولا، پلیز چھوڑیں نا ایمان جی، اور یہ بتائیں کہ آپ اب مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیوں ملنا پسند نہیں کرتی؟ میں اتنا برا تو نہیں ہوں؟ اس کے سادہ سے لہجے میں کچھ تھا کہ جو دل کو جکڑ لیتا تھا۔ تبھی وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی، میری شادی ہو رہی ہے سیفی، بس اسی لیے انکل اور آنٹی چاہتے ہیں کہ میں محتاط رہوں اور دنیا کو کسی بھی قسم کی الزام تراشی کا موقع نہ دوں۔ لیکن خدا گواہ ہے سیفی کہ میرا دل تمہارے لیے بالکل صاف ہے، تم خواہ کہیں بھی رہو، میں ہر پل تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ خلوص بھرے لہجے میں وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن سفیر علی خان کی سماعتیں تو جیسے کچھ سننا ہی بھول گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ وہ کتنی حیرانی سے خوبصورت ایمان ہمدانی کو دیکھ رہا تھا، جو بالکل پاس ہو کر بھی میلوں کے فاصلے پر دکھائی دینے لگی تھی۔ تب فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر بمشکل دھیمے لہجے میں بولا، وہ میرا ایک پروگرام شروع ہونے والا ہے، مجھے اس میں شرکت کرنی ہے، میں چلتا ہوں ایمان جی، آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ حیران سی ایمان ہمدانی وہیں کھڑی سے دیکھتی رہ گئی۔ ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے، ڈوبی جب دل کی نیا سامنے تھے کنارے، یوں تو دنیا بسے گی تنہائی پھر بھی ڈسے گی، جو زندگی میں کمی تھی وہ کمی تو رہے گی، ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے۔ درد سے نڈال غم سے ڈوبی آواز میں پلکیں موندے وہ ارد گرد سے قطعی بے نیاز ہو کر گا رہا تھا
اور نیچے اس کے ہزاروں مداح جیسے اس کی آواز کے سیر میں جکڑے جا رہے تھے۔ اس کا انداز اتنا بکھرا ہوا تھا کہ بہت سی لڑکیاں تو باقاعدہ رو بھی پڑی تھیں، لیکن وہ کسی کی سمت نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہے سبھی کچھ جہاں میں دوستی ہے وفا ہے، اپنی ہی کم نصیبی ہم کو نہ کچھ بھی ملا ہے، ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے۔ میوزک ہال کے ساکت ماحول میں اس کی پردرد آواز سریلی گھنٹیوں کی مانند گونج رہی تھی۔ کتنی نگاہیں تھیں جو اشتیاق سے اس پر جمی ہوئی تھی، کتنے ہی دل تھے جو اس سے محض آٹوگراف لینے کے لیے مچل رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز اپنے ہی غم میں چور گنگنا رہا تھا، اور اس کے اس انداز پر اس کے مداحوں کی گویا جان نکل رہی تھی۔ پھر جب شو کے ختم ہونے کے بعد وہ میوزک ہال سے باہر آیا تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جس نے اسے اپنے گھیراؤ میں لے لیا۔ لڑکیاں اس کے دیدار کے لیے مچلی جا رہی تھیں، لیکن وہ سب سے ایکسکیوز کرتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ دل کا درد تھا کہ تھم ہی نہیں رہا تھا، آنکھ کے آنسو تھے کہ روکے نہ رک رہے تھے۔ کیسی عجیب بے بسی تھی کہ وہ لاکھوں لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خود کو ایک دم اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ گو درد کے ساتھ اس کا پرانا واسطہ رہا تھا۔ یہ کوئی سال دو سال کی کہانی نہیں تھی، بلکہ پچھلے 27 سالوں سے وہ دکھ سے منسلک رہا تھا، شاید اس وقت سے ہی کہ جب شعور سنبھالنے پر اسے یہ معلوم پڑا کہ وہ لاوارث خانے میں پلنے والا ایک لاوارث وجود ہے، ایک ایسا لاوارث وجود کہ جس کی ولدیت کے خانے میں کسی عورت یا مرد کا کوئی نام ہی درج نہیں تھا۔ لاوارث خانے میں ہی اسے کسی نے بتایا تھا کہ جب وہ محض 3 یا 4 سال کا تھا تو کوئی عورت اسے لاوارث خانے کی سیڑھیوں پر روتا چھوڑ گئی تھی، اور وہ پوری رات روتے روتے وہیں لاوارث خانے کی سیڑھیوں پر سو گیا تھا۔ صبح جب خاکروب جھاڑو دینے آیا تو اس نے ادارے والوں کو اس کی وجود کی طرف توجہ دلائی تھی، اور تب سے زندگی کے 19 سالوں تک وہ لاوارث خانے کی تکلیف دہ ماحول میں ہی پلتا رہا تھا۔ پھر جب اس کی زندگی سے دل اچاٹ ہو گیا تو وہ لاوارث خانے سے نکل آیا اور ایک ورک شاپ میں مزدوری کرنے لگا۔ وہیں اس نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور اپنی ذہانت کو برائے کار لاتے ہوئے پھر اس نے 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کا سفر آسانی کے ساتھ طے کر لیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اردو کا جاننا وہ کافی حد تک لاوارث خانے میں سیکھ چکا تھا۔ پھر ورک شاپ کا مالک بھی بہت رحم دل تھا، اس نے کبھی سفیر علی خان کی ترقی کی راہ میں بے وجہ روڑے نہیں اٹکائے اور اسے ہر ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں رہنمائی فراہم کرتا رہا۔ پھر جس وقت اس نے انٹر کا امتحان بھی کلیئر کر لیا اور اپنا کام بھی اچھی طرح سے سیکھ گیا تو ایک روز اچانک ہی ایمان کے پاپا احمد ہمدانی صاحب سے ٹکراؤ ہو گیا، اور اس کی شرافت اور محنت سے اس درجے متاثر ہوئے کہ ورک شاپ والے سے تمام معاملات طے کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہمدانی ہاؤس ہی لے آئے۔ لیکن یہاں بھی بدنصیبی نے سفیر علی کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کے سر پر سے احمد ہمدانی صاحب کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ تاہم اس عرصے میں وہ بری طرح سے ایمان ہمدانی کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ گنے اور لمبے بالوں والی وہ پیاری سی لڑکی پہلی ملاقات میں ہی اسے بے قرار کر گئی تھی، اور وہ ہمدانی ہاؤس میں بسر ہونے والی پہلی رات کو ہی دیر تلک اس کے بارے میں سوچتا رہا اور اس کی باتیں یاد کر کے خود ہی مسکراتا رہا۔ تاہم اس کا سامنا ہونے پر وہ اپنی ذات پر سنجیدگی اور لاتعلقی کا خول چڑھا لیتا تاکہ گستاخ آنکھیں دل کی بے قراریوں کا حال اس پر کھولنے سے باز رہیں، وگرنہ جس روز وہ شاپنگ ہال کے سامنے پھسل کر گری تھی اور سفیر علی خان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی تک پہنچایا تھا، اس روز پوری رات اسے اپنے وجود سے اٹھنے والی خوشبو بے قرار کرتی رہی۔ اس پوری رات اس نے بے شمار خواب دیکھے اور دل کی بےتاب دھڑکنوں کا شور سنا۔ پھر اگلے روز جب وہ بارش میں بھیگ کر بخار کا شکار ہو گیا تھا اور ایمان نے اسے زبردستی بستر پر لٹا کر اپنا سرد ہاتھ اس کی جلتی پیشانی پر دھرا تھا، اس وقت ایک عجیب سی راحت اس کے اندر تک اتر آئی تھی اور دل کی بے قراری اس نہج تک پہنچ گئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہ پایا۔ عجیب سرشاری اور بے بسی کی کیفیت تھی۔ لاکھ وہ دل کو سمجھاتا، اپنی حیثیت اور ایمان ہمدانی کا مرتبہ باور کرواتا، لیکن پگلا دل اپنی ہی بات منوا رہا تھا۔ تب نڈال ہو کر اس نے اپنے آپ کو پیاری سی ایمان ہمدانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، وگرنہ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی، پھر اس کی تیمارداری، وہ بھلا کیسے یہ احسان گوارا کر سکتا تھا جبکہ اس میں پرخلوص ایمان ہمدانی کی رسوائی کا خدشہ بھی تھا۔ لیکن دل تھا کہ یہ نزاکت سمجھ ہی نہیں رہا تھا، نتیجتاً وہ اسے اپنی خدمت کرنے سے روک ہی نہ پایا، یہاں تک کہ خواب لمحوں کا اختتام ہو گیا۔ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن بے رحم زندگی پہلی مرتبہ اسے جس لڑکی کے سامنے لائی وہ اسے دیکھ کر گویا خود کو ہی بھول گیا۔ تبھی تو خواہ اتنی تھکن ہو، کتنی مصروفیت کیوں نہ ہوتی، وہ اس کی قربت کا کوئی لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ لیکن قربتوں کے یہ لمحے بھی بھلا دیر تلک کہاں گرفت میں رہ سکے تھے اس کی، اور وہ ایک مرتبہ پھر عرش سے فرش پر آ گیا تھا۔ گو آج اس کا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ آج کروڑوں لوگ تھے جو اس کی ہنسی کے ساتھ ہنستے تھے اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر آنسو بہاتے تھے۔ گو آج لاکھوں ہاتھ اسے تھامنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن کتنی عجیب بات تھی کہ صرف ایک لڑکی کو کھو دینے کا تصور اسے ہزاروں لوگوں کے درمیان بھی ایک دم اکیلا کر رہا تھا، اور یہ اکیلا پن
آج آنسو بن بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ بھی رہا تھا۔ شب کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ ارد گرد سڑکوں پر لوگوں کی چہل پہل میں قدرے کمی آنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے سردی کا احساس بھی بڑھ رہا تھا، جبکہ دور آسمان پر ہزاروں تاروں کی جھرمٹ میں جگمگاتا چاند اس کے اکیلے پن پر مسکرا رہا تھا۔ دل کا درد تھا کہ ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہ بے بسی کے شدید احساس سے مغلوب نہ جانے کتنی دیر تلک گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا چپ چاپ آنسو بہاتا رہا۔ کتنی بے بسی تھی کہ آج جس کی محبت یوں اسے بےحال کر رہی تھی، وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنے دل کی داستان ہی نہیں سنا سکتا تھا۔ اس رات ایک مرتبہ پھر اس نے بہت آنسو بہائے تھے، تبھی اگلے کچھ روز تک اس کی طبیعت نڈال رہی۔ اپنوں میں مجھے کوئی بھی اپنا نہیں ملتا، اس بھیڑ میں لوگوں کو شناسا نہیں ملتا، حالات کے چکر میں پھنسی ہے میری کشتی، ساحل پہ پہنچ کے بھی کنارہ نہیں ملتا۔ کیپٹن شجاع افندی گزشتہ دنوں پاکستان شفٹ ہو چکا تھا، اور اسی سلسلے میں اس نے اپنے خاص احباب کے لیے ایک شاندار پارٹی ارینج کی تھی، جس میں ہمدانی ہاؤس کے مکینوں کی شرکت بھی لازمی تھی۔ ایمان کی کیپٹن شجاع افندی سے شناسائی بہت پرانی تھی۔ آج سے تقریباً 10-11 سال قبل جب وہ محض 13-14 سال کی تھی تو شجاع اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، کبھی تعلیم میں ہیلپ کے لیے تو کبھی کھیلوں سے متعلق بات چیت کے لیے۔ وہ ہمیشہ احمد ہمدانی صاحب کو ہی پکڑتا تھا، اور انہیں بھی شجاع سے بہت لگاؤ تھا، تبھی ہر بار وہ اپنی اہم سے اہم مصروفیت کو پس پوش ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ بچپن میں جب جب ایمان کا سامنا شجاع سے ہوتا تھا، وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر احمد ہمدانی کے پیچھے چھپ جاتی تھی، نہ جانے کوئی ڈر تھا، جھجک تھی یا کچھ اور، تاہم وہ ہمیشہ خوبرو سے شجاع افندی کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک اٹھتے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ جاتی۔ بہت دنوں تک اپنی اس کیفیت سے وہ خود بھی بے خبر رہی تھی، تاہم جلدی اس پر یہ راز منکشف ہو گیا کہ شجاع افندی اسے اچھا لگنے لگا ہے، اور وہ باختیاری صحیح لیکن اس کے بارے میں سنجیدہ ہونے لگی ہے۔ اس خوبصورت راز کے منکشف ہونے کے بعد تو اس کا حال اور بھی برا ہو گیا، اور وہ تصور میں ہی شجاع کے متعلق سوچ کر بے حال ہو جاتی۔ ایسے ایک روز جب وہ اپنے لان میں چنبیلی کا پودا لگا رہی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے کہ اچانک کہیں سے شہد کی مکھیوں کا جھنڈ آ گیا، اور وہ ان سے گھبرا کر جو بھاگی تو پورچ کے قریب بے حد خوبصورت سے شجاع افندی کی تیز رفتار گاڑی کے نیچے آتے آتے بچی۔ وہ تو خدا کا کرم ہو گیا کہ شجاع نے فوراً بریک پر پاؤں رکھ دیے تھے، وگرنہ بدحواسی ایمان ہمدانی کا کچھ لے جانا لازمی تھا۔ تبھی وہ گاڑی سے باہر نکلا تو اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا، جبکہ پہلے سے خوفزدہ ایمان ہمدانی مزید نروس ہو گئی۔ یہ کیا تماشا ہے ایمان، ابھی اگر تم کچلی جاتی تو؟ اپنا سخت ہاتھ اس کے نازک سے بازو میں گاڑے وہ درستگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ مجرم بنی کھڑی ایمان ہمدانی کے لیے نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھنا گویا عذاب ہو گیا۔ پھر اسی پل شیطان مکھیاں بنبنائی ہوئی وہاں بھی پہنچ گئی، اور ان مکھیوں کو اپنے سر پر منڈلاتے دیکھ کر چیختے ہوئے وہ شجاع افندی سے ہی لپٹ گئی۔ اس وقت مارے ڈر کے اس کا برا حال تھا، اور وہ بیری کی پتے کی مانند کپ کپا رہی تھی، جس پر بے ساختہ ہی سنجیدہ سا شجاع افندی دھیمے سے مسکرا دیا۔ پھر مکھیوں کے وہاں سے ٹلتے ہی اس نے آہستگی سے ایمان ہمدانی کو خود سے الگ کیا، اور اس کی خوفزدہ سی بڑی بڑی آنکھوں میں شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا، بھئی واہ، ان جادو کی مکھیوں نے تو کمال کر دیا۔ اب دیکھو نا، کہاں تو تم میرا سامنا کرنے پر بھی آمادہ نہیں تھی، اور کہاں اب خود ہی مچل کر میری باہوں میں آ چھپی۔ ہاؤ ونڈرفل۔ صاف اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرایا تھا، جس پر ایمان نے گھور کر اس کی سمت ناراضگی سے دیکھا، پھر دبے ہوئے لہجے میں شٹ اپ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ مسرور سے شجاع افندی کے بلند و بانگ کہکہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اسی طرح ایک روز جب وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنے نوٹس کی تیاری کر رہی تھی تو وہ دبے پاؤں چلتا بنا آٹ کیے اس کے سر پر آ کھڑا ہوا، پھر لہجے کو حد درجہ سیریس بناتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا، یہ لو ایمان، انکل نے تمہارے لیے گولڈ کی رنگ بھیجی ہے، کہہ رہے تھے گھر جاتے ہوئے تمہیں پکڑا دوں، لو پکڑو اسے۔ اپنے کام میں مشغول سادہ سی ایمان کے لیے تو اس کی بے وقت آمد یہ اچنبھے کا باعث تھی، کجا کہ اس کی غیر متوقع بات، تاہم پھر بھی اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، جس پر خوبرو سے شجاع افندی نے اگلے ہی پل زندہ کاکروچ رکھ دیا، جسے دیکھ کر ایمان کی تو چیخ نکل گئی، اور وہ ہاتھ جھٹک کر فوراً صوفے پر چڑھ گئی، جبکہ شجاع کھلکھلا کر ہنس پڑا، پھر زمین پر بے یار و مددگار چلتے ہوئے کاکروچ کو اٹھا کر ایمان پر پھینکنے لگا، اور اس نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ تو سر شکر کہ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، وگرنہ نہ جانے شجاع کا یہ مذاق کیا رنگ لاتا۔ او مائی گاڈ، کیا عجیب سی ہو تم بھی، بھلا یہ چھوٹا سا کاکروچ تم جیسی اونچی لمبی دوشیزہ کو کتنا نگل سکتا ہے، خود ہی سوچو تم۔ اسے چیخ چیخ کر روتے دیکھ کر وہ بے حد محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایمان ابھی تک صوفے پر چڑھی کانپ رہی تھی، ایمان فار گاڈ سیک یار، نیچے اترو اور میرے لیے چائے پانی کا بندوبست کرو، آئی پرومس اب میں دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔
कॉकरोच फेंक कर हाथ झाड़ते हुए इसने सुलझ अंदाज में कहा था। लेकिन खामोश खड़ी ईमान ने अब भी इसके हुक्म की तामील नहीं की, तो वो चिढ़कर आगे बढ़ा। फिर इसे अपने मजबूत बाजू में उठाकर नीचे ज़मीन पर उतार दिया। कम ऑन, चलो चाय बनाओ मेरे लिए। मुझे चाय बनानी नहीं आती। इसके हुक्मिया अंदाज पर बमुश्किल ईमान ने लब खोले थे। जवाब में वो एक खफा खफा सी नज़र इस पर डालते हुए वापस पलट गया। फिर थोड़ी दूर जाकर वापस पलटा और ईमान की तरफ बगौर देखते हुए तेज़ लहजे में बोला, ईमान, तुम्हारे पाँव में कॉकरोच। इसके कहने की देर थी कि ईमान फिर से चीख कर सोफे पर चढ़ गई, जबकि वो एक मरतबा फिर खिलखिलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। यादों की पिटारी में ऐसी ही कितनी दिलफरेब यादें थी जो खूबरू से शुजा फंदी से जुड़ी हुई थी। ईमान को लाख भुला कर भी वो दिन वो लम्हे कभी नहीं भूलते थे कि जब इसके ख्वाबों का राजकुमार शुजा फंदी अपने वालिदैन के साथ एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान से नॉर्वे शिफ्ट हो गया और पीछे वो रोती सिसकती रह गई। वो तो थोड़े ही अरसे के बाद इसके अकेलेपन और उदासी का ख्याल करते हुए इसके पापा ने सफ़ीर अली खान को अपॉइंट कर लिया, वगरना शायद वो शुजा की जुदाई को अपने जीवन का रोगी बना लेती, क्योंकि इसने नॉर्वे जाकर इन लोगों से बहुत कम रब्ता रखा था। यहाँ तक कि अहमद हमदानी साहब की रौलत पर भी वो पाकिस्तान नहीं आया था और यहीं से ईमान के दिल में शुजा फंदी के लिए सर्द महरी की दरार पड़ी थी, जिसे एक मरतबा फिर इसके चचा पाटना चाह रहे थे और वो सोच सोच कर मुसलसल उलझ रही थी। ईमान, कहाँ हो बेटी, क्या शुजा की पार्टी में नहीं चलना? वो खोई खोई से अपने कमरे की खिड़की में खड़ी दूर आसमान पर न जाने क्या तलाश कर रही थी, जब नौरीन बेगम की मीठी आवाज़ कानों में पड़ी और वो चौंक कर अपने हवास में वापस पलट आई कि जब से इसने अपनी जायदाद से मुतल्लिक चुप साधी थी, तब से इसके चचा और चची दोनों का रवैया इसके साथ बेहद मुशफ़िकाना हो गया था। क्या बात है ईमान बेटी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? इसे सादा से हुलिये में खामोश पाकर वो फिर से गोया हुई थी। जवाब में ईमान ने सरसरी से अंदाज में इनकी तरफ देखते हुए रुख फेर लिया। फिर कदरे धीमी आवाज़ में बोली, मेरा दिल नहीं चाह रहा आंटी, प्लीज़ आप लोग ही चले जाएं। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? इसने स्पेशली तुम्हें इनवाइट किया है। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन आंटी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। हरी, अब 2 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाती हूँ। इसके किसी भी किस्म के एहतजाज को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने कतियत से कहा। फिर इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए वो इसके कमरे से बाहर निकल गई, तो मजबूरन ईमान हमदानी को तैयार होना ही पड़ा। फिर जिस वक्त वो लोग शुजा फंदी की शानदार पार्टी में पहुंचे, महफिल अपने उरूज पर थी और वो दूर दोस्तों के झुरमट में खड़ा किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहा था। गुजरते वक्त ने इसे मजीद हुस्न और वजाहत अता की थी और इस वक्त वो सियाह डिनर सूट में हर दर्जा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। आज 10 साल के तवील अरसे के बाद इसे देखकर ईमान हमदानी के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी, जबकि पूरे जिस्म पर एक अजीब सा लर्जा तारी होकर रह गया। तभी वो अपने कदम मजीद आगे ना बढ़ा पाई और वहीं रुककर टुकर टुकर महवियत के आलम में इसे देखती रही, जो अब तौसीफ हमदानी और नौरीन बेगम को सामने पाकर खुशी से खिल उठा था और कदरे मुस्तरब निगाहों से इनके साथ किसी और वजूद को भी तलाशना चाहता। तभी कदरे बदगुमान सी ईमान हमदानी के सारे शिकवे गिले एक साथ दम तोड़ गए और वो पुरसुकून होकर धीमे से मुस्कुरा उठी। तो तुम आज भी मुझे बुला नहीं सके शुजा? तुम्हें आज भी मेरी तलाश है? तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? हाँ, यही सच है। नहायत सरशारी के आलम में आप ही आप, इसने सोचा था। फिर एक धीमी सी मुस्कान अगले ही पल इसके लबों पर बिखर गई। एन इसी पल खूबसूरत से शुजा फंदी की निगाह इस पर पड़ी और वह सबसे एक्सक्यूज़ करता बड़ी बेताबी से इसकी सिमत भरा था। हेलो, कैसी हो ईमान? एन इसके मुकाबिल खड़े होकर इसने अपनाइयत से पूछा था। जवाब में वो, जो इसकी शख्सियत के सैर में बुरी तरह से खो गई थी, एकदम चौंकते हुए कदरे गायब दिमागी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, खुद ही देख लो। इसके गुमसुम से अंदाज पर वो धीमे से मुस्कुराया था, जबकि ईमान ने अपनी निगाहें झुका ली थी। ईमान, आयु ओके? इसे खामोश पाकर वो कदरे फिक्रमंदी से बोला था। जवाब में मुस्तरब सी ईमान हमदानी ने इस बात में सर हिला दिया। तुम बहुत बदल गई हो ईमान, कम अज़ कम बचपन में तो तुम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। यकीनन अहमद अंकल की जुदाई ने तुम पर गहरा असर डाला है ना? वो चुप रहना कहाँ जानता था, तभी एक और सवाल दाग दिया था इस पर। जवाब में गुमसुम सी ईमान हमदानी ने एक मरतबा फिर इस बात में सर हिला दिया। फॉर गॉड सेक यार, कुछ तो बोलो, कोई तो बात करो, वगरना मैं समझूंगा कि मुझे 11 साल के बाद भी अपने सामने पाकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके इमोशनल लहजे पर फ़ौरन ही सर उठाते हुए इसने वजाहत की थी। जवाब में वो इसकी मासूमियत पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर कदरे संभल कर ठहरे हुए लहजे में बोला, आई एम सॉरी एमी कि मैं चाह कर भी पिछले 11 सालों में तुमसे कोई राब्ता ना कर सका। एक्चुअली हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं उलझ कर रह गया। नया मुल्क, फिर तालीमी मसरूफियात, बाद में पापा की अलालत के बाद इनके कारोबार की देखभाल, कर्ज के हज़ार झमेलों में जान उलझ गई थी। बहरहाल तौसीफ अंकल की मार्फत मुझे अहमद अंकल की अचानक डेथ का पता चला था।
تم یقین کرو ایمان، مجھے جتنا دکھ خود اپنے پاپا کی رولت سے ہوا ہے، اتنا ہی دکھ احمد انکل کی اچانک وفات کا سن کر ہوا۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے، میں کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا، جبکہ خاموش کھڑی ایمان کی جھیل سے آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر آئیں۔ یہ کیا ایمان، تم اب بھی رو رہی ہو؟ دیکھو اب تو میں آ گیا نا، اب میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ایمان کی نم پلکیں دیکھ کر بہت اپنائیت کے ساتھ اس نے کہا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی بھیگی پلکیں صاف کر کے وہ دھیمے سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی فرینڈ سے ملوانے کے لیے لے گیا۔ زندگی ایک دم سے ہی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ نیلے پانیوں کا سفر اب اس کی مسرتوں کا عنوان بن گیا تھا اور وہ بات بے بات مسکرانے لگی تھی۔ اس روز شجاع کا ارادہ اسے مووی دکھانے کا تھا، لیکن ایمان کو چونکہ فلموں سے قطعی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا اس نے فلم دیکھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی وہ اسے لے کر سفیر علی خان کے میوزک ہال میں چلا آیا، جہاں اس وقت اس کے مداحوں کی ایک لمبی قطار ٹکٹ ملنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ او گاڈ، یہاں اتنی لمبی قطار دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اگلے 3-4 گھنٹوں تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ لگتا ہے ہمیں واپس گھر ہی چلنا پڑے گا۔ ویسے بھی سفیر علی خان کو دیکھنا اور گاتے ہوئے سننا بھلا اتنا سہل کہاں ہے؟ عجیب غضب کا سنگر ہے یار، جب بھی کچھ گاتا ہے سننے والوں کا قرار لوٹ لیتا ہے، مدہوش کر دیتا ہے انہیں۔ ویسے تم نے تو اس سے سنا ہی ہوگا ہے نا؟ وہ سفیر علی خان کا بہت بڑا فین لگ رہا تھا۔ تب اس کی تعریف میں رطب اللسان اس نے اچانک ہی ایمان سے پوچھا تو وہ قدرے گڑبڑا گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے قطعی لہجے میں بولی، نہیں، مجھے میوزک سے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے میں نے کبھی اسے نہیں سنا۔ او مائی گاڈ، بہت عجیب لڑکی ہو تم بھی، کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے تمہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ قدرے چڑھ کر بولا تھا۔ جواب میں خاموش کھڑی ایمان ہمدانی دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی۔ عین اسی لمحے سفیر علی خان کی گاڑی ان کے قریب سے گزری اور اگلے 5 منٹ میں میوزک ہال کا سربراہ ہاتھ میں پاس لیے ان سے کہہ رہا تھا، میڈم، اندر پروگرام شروع ہونے والا ہے، یہ پاس لیجئے اور جلدی سے تشریف لے آئیں، فرسٹ لائن میں آپ کی سیٹیں بک ہو چکی ہیں۔ ایمان سفیر علی خان کے اس اقدام سے جتنی جزبز ہوئی تھی، اتنا ہی شجاع افندی کی آنکھیں حیرت و مسرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تاہم اس نے وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے ایمان کا سرد ہاتھ تھاما، پھر ہال کے سربراہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ اسی کی ہمراہی میں اپنی سیٹ پر آ بیٹھا، جو اسٹیج کے بالکل قریب تھی اور جہاں اس وقت مختلف جگمگاتی روشنیاں آنکھوں کو چندیا رہی تھیں۔ دوستو، زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے ٹوٹ کر کسی کو چاہتا ہے اور ضرورت پڑنے پر خدا سے رو رو کر اپنی محبت کے حصول کی دعائیں بھی مانگتا ہے، اور پھر جب وہ بزرگ برتر اس کی دعائیں سن لیتا ہے تو مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ وہ ہواؤں میں اڑتا ہے اور پھولوں سے باتیں کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جب کسی کو اس کا محبوب نہیں ملتا تو اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو درد کے دریا میں ڈوب کر بکھر جاتا ہے۔ پھر اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے ہر پل ہر لمحے صرف ایک ہی آواز آتی ہے کہ دل دیتا ہے رو رو دہائی، کسی سے کوئی پیار نہ کرے، بڑی مہنگی پڑے گی یہ جدائی، کسی سے کوئی پیار نہ کرے، کچھ تو پیار نے پاگل بنایا اور کچھ زندگی نے بھی ستایا، خوب اپنی ہوئی جگ ہنسائی، کسی سے کوئی پیار نہ کرے۔ درد کے سر میں ڈوب کر پلکیں موندے اور دونوں ہاتھوں میں مائک تھامے وہ قطعی دیوانگی کے عالم میں گنگنا رہا تھا، جبکہ ہال میں جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کی اسٹیج آمد پر ہلچل مچی ہوئی تھی، ایک دم سے ہی سناٹا چھا گیا۔ ایمان کو وہ بہت کمزور اور بکھرا ہوا سا دکھائی دیا، آنکھوں میں پھیلی سرخی اور چہرے پر ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیپ اس کے اندر کا حال بخوبی اجاگر کر رہی تھی، لیکن اسے تو جیسے اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پھر جس وقت اس نے اپنا گیت ختم کیا، سحر میں ڈوبے لوگوں کا جوش و خروش ایک دم سے ہی جاگ اٹھا اور پورا ہال تالیوں اور سیٹیوں کی پرزور آواز سے گونج اٹھا۔ مختلف لڑکیاں اور منچلے لڑکے دیوانہ وار اسٹیج کی طرف لپکے۔ اسی اثنا میں کوئی دیوانہ ایمان کی نازک سے پاؤں پر چڑھ گیا اور وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ تب اس نے دیکھا کہ سفیر علی ہزاروں لوگوں کے جھرمٹ کو چیرتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا، پھر اس کے قریب پہنچ کر ایک زبردست تمانچہ اس لڑکے کو رسید کر دیا کہ جس نے بے خبری میں ایمان ہمدانی کے پاؤں پر چڑھنے کی گستاخی کی تھی۔ شجاع اس کے بالکل قریب تھا، لیکن وہ اس کی تکلیف کو محسوس نہ کر سکا، جبکہ سفیر علی خان نے دور اسٹیج پر ہزاروں لوگوں کے جھرمٹ میں ہوتے ہوئے بھی اس پر سے ایک پل کے لیے بھی نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ یو اسٹوپڈ، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے کتنی زور سے آپ نے میرا پاؤں دبایا ہے۔ وہ تو ابھی اس کے تمانچے سے ہی حیران ہو رہی تھی کہ اس پر اس کے الفاظ نے اسے مزید شوق لگا دیا۔ تب اس نے اپنا رخ گم و خو کی کیفیت میں کھڑی ایمان ہمدانی کی طرف کیا، پھر کچھ پل نم آنکھوں سے اس کی سمت بغور دیکھا تو وہ کنفیوز ہو کر رخ پھیر گئی کہ شجاع ہمدانی کی موجودگی میں ہزاروں لوگوں کے بیچ تماشا بننا اسے قطعی گوارا نہیں تھا۔ ٹھیک اسی پل سفیر علی خان پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھراتے ہوئے تھوڑا سا جھکا تھا اور وہ جی جان سے کام کر اس کی سمت دیکھنے لگی تھی۔
جو ابین اس پر جھکے بظاہر اس کے برابر والی لڑکی سے سرگوشانہ انداز میں کہہ رہا تھا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تھینک یو۔ لڑکی تو گویا اتنے بڑے سنگر کے اس خصوصی التفات پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ تبھی حیرانی سے آنکھیں پھیلائے خوشی سے بے حال لہجے میں کہا تو سفیر نے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ پھر بڑے اجنبی سے انداز میں شجاع افندی کو قطعی اگنور کرتے ہوئے اس نے دھیمے سے خاموش اور ہراساں کھڑی ایمان سے ایکسکیوز کیا اور بڑے بڑے سٹیپ اٹھاتا اگلے ہی پر اسٹیج کے اس پار غائب ہو گیا۔ تیرے درد سے دل آباد رہا، کچھ بھول گئے کچھ یاد رہا، کچھ یاد رہا۔ جانے وفا تجھ کو کیا دیں، دل کہہ رہا ہے دعا دیں۔ ارماں بجھے ہیں سپنے دھواں ہیں، مر مر کے ہم تو زندہ یہاں ہیں۔ بے خودی میں ہم کھو گئے پھر جدا تم سے ہو گئے۔ چاہت کا جہاں برباد رہا، کچھ بھول گئے کچھ یاد رہا، کچھ یاد رہا، کچھ یاد رہا۔ دن کے تقریباً 3 بج رہے تھے جب سفیر علی خان کی دیدہ سے بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی اس کی دل چھو لینے والی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور وہ سر جھٹک کر اس کے بستر کے قریب چلی آئی، جہاں وہ تیز بخار میں بے حال پڑا گنگنا رہا تھا اور ساتھ میں بری طرح سے رو بھی رہا تھا۔ سیفی! ایمان کی مدھم سی پکار جوں ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس نے فوراً پٹ سے آنکھیں کھول دیں، پھر قطعی بے یقین لہجے میں پلکیں چپک چپک کر اس کی وہاں موجودگی کا یقین کرتا رہا، اور جب نگاہوں کو اچھی طرح سے اس خوبصورت حقیقت کا یقین ہو گیا تو فرط مسرت سے بے حال اگلے پل ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ ایمان جی، آپ یہاں میرے غریب خانے پر؟ یہ کمال کیسے ہو گیا آج؟ بخدا مجھے تو اپنی بصارتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ خوشی اس کے روم روم سے ظاہر تھی، تاہم ایمان نے فقط پھیکی سی ایک مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے اجنبی انداز میں کہا، آنا ضروری تھا سیفی، وگرنہ تمہیں میری خوشیوں میں شامل نہ ہونے کا ایک اور بہانہ مل جاتا۔ اس کے عجیب سے لہجے پر نڈال سے سفیر علی خان نے کسی قدر چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے اس طرح حیران ہونے پر بے ساختہ ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تم بھی نہ سیفی، بس ایک دم بدھو ہی ہو۔ ارے پاگل، میری شادی طے ہو گئی ہے، اگلے ہفتے تقریب ارینج کی جا رہی ہے، دیکھو تمہیں ہر حال میں آنا ہے۔ اگر تم نے کوئی عذر تراشا تو میں سچ مچ تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ نہایت سرشار لہجے میں شگفتگی سے کہتے ہوئے وہ کتنی پرسکون دکھائی دے رہی تھی، جیسے سارے جہان کی خوشیاں سمٹ کر اس کے پاؤں تلے آ گئی ہوں۔ لیکن اسی پل نہ جانے کیوں سفیر علی خان کا دل بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا، پا لینے کی موہوم سے امید کا آخری دیا بھی گل ہو گیا۔ آنکھیں یکدم ہی دھندلا گئیں، جبکہ سماعتوں میں جیسے سناٹے اتر آئے۔ اس روز پہلی مرتبہ اس سے ایمان ہمدانی کے سامنے اپنا بھرم رکھنا دشوار ہو گیا اور وہ پھر سے بے آواز رو پڑا۔ سیفی، کیا بات ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ وہ پریشان ہی تو ہو گئی تھی۔ تبھی سفیر نے فوراً اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں، پھر وہ مشکل مسکراتے ہوئے بولا، یہ آنسو تو خوشی کے آنسو ہیں ایمان جی، آپ کو آپ کی محبت مل گئی، اس سے وابستہ ساری خوشیاں مل گئیں، تو بتائیے بھلا میں آپ کی خوشی میں خوش کیوں کرنے ہی ہوں گا؟ واقعی یہ بات تو ہے۔ ویسے اب تم بھی جلدی سے اپنی محبت کو منا لو سیفی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فقط آنسو بہاتے ہی رہ جاؤ اور تمہاری محبت کسی اور کا نصیب بن کر تم سے بچھڑ جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ قطعی پرخلوص لہجے میں اپنائیت سے اس نے کہا تھا۔ جواب میں درد سے بے حال سفیر علی خان نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارے ہاں، میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی، وہ اس روز میں نے تمہاری نوازش پر تمہارا جو شو دیکھا تھا نا، بہت اچھا تھا۔ میرے ہونے والے میاں جی تو بہت بڑے فین ہیں تمہارے، لیکن میں نے مصلحت کے تحت ان کو کبھی نہیں بتایا کہ میں تمہیں اتنا قریب سے جانتی ہوں۔ اور تو اور میرے انکل کے دونوں بچے جو نیو یارک پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور خاصے نکچڑے ہیں، وہ بھی تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ سیفی، تم نے تو واقعی آکاش کو چھو لیا۔ اس کے سادہ سے لہجے میں سفیر علی خان کے فن کے حوالے سے حد درجہ ستائش تھی۔ تبھی ایک بے جان سی مسکراہٹ سفیر علی خان کے افسردہ لبوں پر رینگ گئی۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا اور شادی میں ضرور آنا، اوکے؟ اگلے ہی پل اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے اس نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ پھر ایک پرخلوص سی مسکراہٹ اس کے نڈال سراپے پر ڈالتے ہوئے وہ اس کے بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ وقت تیزی سے اپنی مسافتیں طے کر رہا تھا اور بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب ہمدانی ہاؤس میں شجاع افندی اور ایمان ہمدانی کی شادی کی شہنائیاں گونج اٹھیں۔ رنگا رنگ کمکموں اور خوبصورت پھولوں سے سجا شاندار ہمدانی ہاؤس دید کے قابل نظر آ رہا تھا۔ کوئی اس وقت ایمان ہمدانی کے دل سے پوچھتا کہ وہ کیسے سرشار تھا، کیسے دونوں جہاں کی خوشیاں سمٹ کر اس کے قدموں تلے آ گئی تھی، وہ مسکراہٹیں، وہ زندہ ہونے کا احساس جو احمد ہمدانی صاحب کی رحلت کے بعد مفقود ہو چکا تھا، اب پھر سے زندہ جاوید ہو گیا اور وہ بات بے بات مسکرانے لگی۔ تاہم ان کی ان خوشیوں میں پہلی مرتبہ سفیر علی خان نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور بیماری کا عذر تراش کر ایک انمول گفٹ کے ساتھ معذرت ارسال کر دی، جس سے وہ دل بھر کر اس پر خفا ہوئی اور شادی کے فوراً بعد اس سے دو ہاتھ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ پھر وہ خوابوں بھری رات بھی آ گئی کہ جس کے لیے ہر نوجوان لڑکی نہ جانے اپنے من میں کیا کیا سوچتی ہے۔
شجاع افندی دوستوں وغیرہ سے فارغ ہو کر تقریباً 2 بجے حجل عروسی میں داخل ہوا تھا۔ تب تک اس کی کمر تھک کر تختہ ہو چکی تھی، لیکن وہ ہر قسم کے احساس کو پس پش ڈالے یوں سر نوارے بیٹھی تھی، گویا ابھی ابھی لا کر بٹھایا گیا ہو اسے۔ چند محبت سے بھرپور جملوں، تھوڑا سا سراہے جانے کا احساس مچل مچل کر اس کے دل کی دھڑکنوں میں ادم مچا رہا تھا۔ پھر جب شجاع دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کے قریب بیڈ پر آ بیٹھا تو گویا اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ شجاع کے ناروے جانے کے بعد اس نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ وہ کبھی واپس پلٹ کر اس کی زندگی میں دوبارہ آئے گا۔ پھر یہ سوچ بھی دل کو مایوس کر ڈالتی تھی کہ اس کا پیار یک طرفہ ہے اور یک طرفہ پیار کی ناؤ قسمت سے ہی کنارے لگا کرتی ہے۔ لیکن آج اس کے جذبوں کی جیت ہو گئی تھی۔ آج 11 سال انتظار کے بعد بالآخر اس نے اپنے محبوب کو پا لیا تھا اور وہ اسی سرشاری میں مدہوش تھی جب شجاع نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ویری نائس، سو بیوٹیفل، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو ایمان۔ پرشوق نگاہیں اس کے حسین سراپے پر جمائے وہ قطعی دیوانگی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اور ایمان کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ سماعتوں میں جیسے امرت گھل گیا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ میں اپنے نصیب پر جتنا بھی رشک کروں کم ہے ایمان، کیونکہ اتنا خوبصورت ہمسفر تو نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ بے حد قیمتی بریسلٹ اس کی حنائی کلائی میں پہناتے ہوئے اس نے پھر مدہوش سروں میں سرگوشی کی تھی۔ جواب میں ایک شرمگی سی مسکراہٹ ایمان کے احمری لبوں پر بکھر گئی اور اس نے بے حد شرما کر اپنا نازک سا ہاتھ شجاع کے لبوں پر رکھ دیا، جسے اس نے فوراً اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا اور ایمان کی ایک مرتبہ پھر جان پر بنائی۔ ایمان، تم کافی تھک گئی ہو نا، پلیز لیٹ جاؤ، زندگی میں ایسی راتیں اور بہت آئیں گی، سو پلیز آرام کر لو، تب تک میں واش لے کر آتا ہوں۔ عین عالم مدہوشی میں ایمان کی روشن پیشانی پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے کہا۔ پھر قریبی وارڈروب سے اپنے لیے ایک نیا سوٹ نکال کر اس نے ہنستی مسکراتی ایک نظر حسن کا پیکر بنی ایمان ہمدانی کی طرف اچھالی اور اگلے ہی پل واش روم میں مقید ہو گیا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے رینگ رہا تھا اور وہ شجاع افندی کے پیار میں پاگل اسی کے سنگ سنگ گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بات بات پر اس کے منہ کی طرف دیکھنا، اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کے کھانے بنانا، اس کے کپڑے خود پریس کرنا، اس کے جوتوں موزوں اور ٹائیوں کا پورا خیال رکھنا اسے کتنا اچھا لگتا تھا یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اس کے چچا توصیف ہمدانی صاحب اپنے شیڈول کے مطابق ایمان کی رخصتی کے اگلے ہی ہفتے پاکستان میں اپنی ساری پراپرٹی سمیٹ کر اپنے بچوں کے پاس نیو یارک شفٹ ہو گئے اور وہ محل جیسے ہمدانی ہاؤس میں شجاع کے ساتھ بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس روز شجاع کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پچھلے 3 روز سے شام ڈھلتے ہی اسے ہلکا سا ٹمپریچر ہو جاتا اور وہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی کمرے میں بند ہو کر رہ جاتا، جس سے ایمان کو بے حد پریشانی لاحق ہو جاتی۔ چنانچہ 2-3 دن شجاع کی ضد کی نظر کرنے کے بعد چوتھے دن وہ بالآخر اسے اسپتال لانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ڈاکٹر میمونہ سے اس کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، لہٰذا ہاسپٹل پہنچنے کے بعد وہ سیدھی انہیں کے روم میں چلی آئی، جو غالباً ابھی ابھی کسی کیس سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ تاہم ایمان کو دیکھ کر ان کے لبوں پر بڑی پرخلوص مسکراہٹ ابھری تھی اور انہوں نے ایمان کو گلے لگا کر پر محبت انداز میں ویلکم کرنے کے بعد شجاع سے دعا سلام کی۔ پھر اس کا تفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد مسکرا کر بولیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے ایمان، تم بھی نا صدا کی وہمی ہو، انکل کے لیے بھی ایسے ہی پریشان رہتی تھی اور اب شجاع بھائی کے لیے بھی تمہاری فکریں دیکھنے لائق ہیں، تھوڑا بیلنس رکھو یار، اس طرح تو تم اپنا نقصان کر بیٹھو گی۔ بالکل، میں بھی پچھلے 3 روز سے ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ سمجھتی ہی نہیں۔ ڈاکٹر میمونہ کے فوراً بعد ہی اس نے اپنی صفائی پیش کر ڈالی تھی۔ جواب میں سر جھکائے بیٹھی پریشان سی ایمان بس دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی کہ واقعی وہ اپنے پیاروں کو معمولی سی تکلیف میں مبتلا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ ابھی اپنی طرف سے نہ جانے کیا کہتی کہ اسی اثنا میں ڈاکٹر میمونہ کے روم کا دروازہ کھلا اور وائٹ یونیفارم میں ڈریس اپ ایک خوش شکل سی نرس کمرے کے اندر چلی آئی۔ پھر ڈاکٹر میمونہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہوئے بولیں، میڈم، وہ کمرہ نمبر 48 کی پیشنٹ سفیر علی خان کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کے الفاظ نے جہاں ڈاکٹر میمونہ کو اطمینان بخشا تھا، وہیں ایمان ہمدانی اور شجاع افندی کو بری طرح سے چونکا دیا۔ تبھی شجاع نے فوراً بے قراری کے عالم میں پوچھا، سفیر علی خان کہیں وہ معروف سنگر تو نہیں؟ گمسم سی ایمان ہمدانی کی جان اس سوال میں اٹک گئی تھی، جب ڈاکٹر میمونہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، بالکل یہ وہی سفیر علی خان ہے، عرصے سے اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ایکچولی بہت زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے پرسوں رات ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ تو سر شکر کہ ان کے کسی مداح نے انہیں اس حال میں دیکھ لیا اور اٹھا کر ہاسپٹل لے آیا، مگر نہ عین ممکن تھا کہ پرسوں رات سڑک کے کنارے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی۔ کتنے نشتر تھے میٹھے لہجے والی ڈاکٹر میمونہ کے لہجے میں کہ اس کا پور پور گھائل ہو گیا۔ وہ جو کبھی اسے بہت عزیز رہا تھا وہی آج زندگی اور موت کی دہلیز پر کھڑا لڑکھڑا رہا تھا اور اسے اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ کتنی خود غرض ہو گئی تھی وہ،
ڈاکٹر صاحبہ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ اگلے ہی پل شجاع نے بے قراری سے کہا تھا۔ جواب میں ڈاکٹر میمونہ نے اطمینان کے ساتھ اثبات میں سر ہلا دیا اور وہ متوجہ سی ہو کر خالی خالی سے ذہن کے ساتھ ان دونوں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ میں کتنی خود غرض ہوں، جسے اپنی خوشیوں میں کھو کر اس کا کوئی خیال، کوئی خیر خبر ہی نہیں رہی۔ اس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ خالی خالی سے ذہن کے ساتھ سوچتے ہوئے وہ شکستہ انداز میں چلتی شجاع افندی اور ڈاکٹر میمونہ کے پیچھے پیچھے ہی سفیر علی خان کے کمرے تک چلی آئی، جہاں وہ نگاہوں کے سامنے ہی سفید بستر پر پڑا بہت بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت غلافی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، کمزوری حد درجہ بڑھ گئی تھی اور اس کے دونوں گردے تیزی سے ناکارہ ہو رہے تھے، جبکہ ہر روز اسے معمولی سا ٹمپریچر بھی رہنے لگا تھا۔ اس وقت وہ جس حال میں تھا، اسے دیکھ کر ایمان کا دل بری طرح سے تڑپا تھا اور وہ اس کی سمت دیکھتے ہوئے بے آواز سسک پڑی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا سیفی؟ کون سا روگ لگا لیا ہے تم نے خود کو؟ کیوں زندگی سے دور بھاگ رہے ہو تم؟ مچلتے آنسوؤں کو خاموشی سے پیتے ہوئے اس نے من ہی من میں اس سے سوال کیا تھا، پھر پلکیں مون کر رو پڑی تھی، جبکہ شجاع اس کے بستر کے قریب رکھی کرسی پر براجمان اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، اور ڈاکٹر میمونہ اپنے لبوں پر پرخلوص سی مسکراہٹ سجائے اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کر رہی تھی۔ عین اسی پل اس پر کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور وہ کھانس کھانس کر بے حال ہو گیا، یہاں تک کہ غلافی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ تب ایمان کا شدت سے دل چاہا کہ وہ لپک کر آگے بڑھے اور اسے اپنی موجودگی کا احساس دلائے، لیکن افسوس کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکی اور وہیں کمرے کی دہلیز سے لپٹی دروازے کو پکڑے بے حال کھڑی رہی۔ شجاع اسے کندھوں سے پکڑے سنبھال رہا تھا۔ ڈاکٹر میمونہ فوراً پانی لینے کے لیے لپکی تھی، لیکن وہ اپنے نڈال سراپے کے ساتھ وہیں کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ تبھی شدت سے کھانستے ہوئے سفیر علی خان کی نگاہ بالکل اچانک ہی اس پر پڑی تھی اور اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ تب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے کے اندر آئی، پھر بمشکل اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اداس لبوں پر بڑی مدھم سی مسکراہٹ بکھری تھی، تبھی وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی، میمونہ بتا رہی تھی کہ آپ ڈرنک بہت کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گردوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر آپ اپنا خیال بھی نہیں رکھتے، جبکہ لاکھوں لوگ شب و روز آپ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ خود میرے شوہر آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، پھر آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں خود پر درد کو اتنا حاوی کر رکھا ہے آپ نے؟ نہایت محتاط لہجے میں گلہ کرتے ہوئے وہ کتنی عجیب لگ رہی تھی، کس قدر بے بس اور مجبور، جو اپنے شوہر کے سامنے اس سے اپنائیت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا، سر جھکائے وہ ہمیشہ کی طرح تابیدار لہجے میں بولا تھا۔ جواب میں ایمان کے افسردہ لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھینک گاڈ کہ انہوں نے تمہاری بات مان لی ایمان، وگرنہ یہ تو کسی کی نہیں سنتے، یہاں تک کہ میری بھی نہیں۔ اگلے ہی پل ڈاکٹر میمونہ نے مسکراتے ہوئے فریش لہجے میں کہا تھا، جس پر شجاع نے کس قدر فخری انداز میں ایمان کی طرف دیکھا، سفیر صاحب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج یہاں ہم دونوں میاں بیوی کو آپ سے مل کر کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں زندگی میں ایک بار ضرور آپ سے ملوں، اور خدا کے فضل و کرم سے آج میری خواہش پوری ہوئی، جس پر میں از حد خوش ہوں۔ لہٰذا اسی خوشی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی موقع ملے تو پلیز آپ اپنا ایک شو ناروے میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں اور میری وائف اگلے ہی ہفتے ناروے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ خبر تھی یا کوئی طوفان کہ جس نے پل ہی میں ہی نڈال سے سفیر علی خان کی پوری شخصیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ خالی خالی سے انداز میں کس قدر بے یقینی کے ساتھ اس نے ایمان کی طرف دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ شجاع، بہت دیر ہو گئی ہے، میرے خیال میں اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ سفیر علی خان کی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر اس نے فوراً شجاع سے کہا تھا، پھر میمونہ سے مل کر قدم واپسی کے لیے بڑھا دیے، جبکہ وہ گم سم سی نگاہوں میں کچھ پل مزید رک جانے کی التجا لیے بے بسی سے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھتا رہ گیا۔ زندگی بہت بے رحم ہو گئی تھی، اب تو ایک ایک پل کا بار اٹھانا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی ایمان نے اس کا شہر چھوڑا، اس کی سانسیں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ اگلے 7 دن چٹکیوں میں گزر گئے۔ شجاع کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی، لہٰذا اسے واپس ناروے جانا تھا۔ پھر ایمان ہمدانی سے اس کی اچانک شادی بھی صرف اور صرف اس کا اپنا فیصلہ تھا، اس میں اس کے گھر والوں کی قطعی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی شادی کے متعلق انہیں کوئی اطلاع ہی نہیں دی تھی، اور ایمان کو یہ سب کچھ معلوم تھا، کیونکہ شجاع کو پا لینا تو اس سے بھی اتنا ہی عزیز تھا جتنا کہ خود شجاع کو، جس کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر ایمان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، اور اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ پاکستان میں ایمان کی ساری پراپرٹی سمیٹ کر اسے ہمیشہ کے لیے ناروے ہی لے جائے، جہاں اس کی پرکشش جاب کے ساتھ اس کی فیملی بھی آباد تھی، اور ایمان کو اس نے بتایا تھا کہ اس کی مما اس سے بہت پیار کرتی ہیں، لہٰذا وہ اس کی خوشی کے لیے ضرور
ایمان کو قبول کر لیں گی، لیکن اس سب میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تب تک ایمان کو شجاع کے ساتھ اس کے دوست کے گھر رہنا ہوگا۔ اور ایمان نے اس کی محبت کے لیے یہ سب کچھ قبول کر لیا تھا، کیونکہ احمد ہمدانی صاحب کی رحلت کے بعد وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی، اور اب اس کی سب سے بڑی خواہش ایک بڑی پوری فیملی کے ساتھ رہنا ہی تھی۔ تب ہی وہ ناروے جانے کے لیے ازحد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس روز اتوار تھا اور پیر کو انہیں ناروے کے لیے فلائی کر جانا تھا، لہٰذا وہ شجاع کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر زندگی میں آخری بار سفیر علی خان سے ملنے کے لیے چلی آئی، تاکہ وقت رخصت وہ اسے ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے کی تنبیہ کر سکے اور اس کی بے پروائیوں پر اسے خوب ڈانٹ سکے۔ گیٹ پر چوکیدار سے سفیر علی خان کی گھر کی موجودگی کے بارے میں جان کر وہ سیدھی اس کے بیڈ روم میں چلی آئی کہ سفیر گھر پر اپنا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا، اور آج کل تو ویسے بھی اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ اس وقت بے حد حیران رہ گئی جب وہ اپنے کمرے میں بھی موجود نہیں تھا۔ خالی لان، خالی راہداری، خالی لاؤنج، اور اب خالی اس کا کمرہ بھی اس کا منہ چڑھا رہے تھے، جبکہ چوکیدار اس کے گھر موجودگی کا بتا رہا تھا۔ بے حد حیرانی کے عالم میں وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی، اور پھر جیسے وہیں پتھر کی ہو گئی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ کس قدر بے یقینی کے عالم میں وہ ٹیبل پر پڑی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ڈیڈ نے خود اپنے ہاتھوں سے ہمدانی ہاؤس کے لان میں اس کے کھلکھلاتے ہوئے پوز میں کھینچی تھی۔ بعد میں وہ پوری ریل دھلوانے کے لیے سفیر علی خان کے سپرد کر دی تھی، اور اس نے اگلے ہی روز دھلوا کر پورا البم ایمان کے سپرد کر دیا تھا، اور اس البم میں اپنے نیگیٹو کے ساتھ آج بھی یہ تصویر جوں کی توں موجود تھی۔ تو پھر یہ یہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ نہایت حیرانی کے عالم میں غائب دماغی کے ساتھ صرف ایک پل کے لیے اس نے سوچا تھا، اور پھر اگلے ہی پل جیسے ساری کتھا اس کی سمجھ میں آ گئی۔ مارے غم و غصے کے وہ بری طرح سے کانپ اٹھی تھی کہ اسی پل سفیر نے اپنے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا، اور وہ بپھری ہوئی شیرنی کی مانند شدید غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھی، پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ایک زبردست تمانچہ اس کے گال پر جڑتے ہوئے درستگی سے بولی، یہ سب کیا ہے مسٹر سفیر علی خان؟ بولو، جواب دو، تمہارے کمرے میں میری تصویر کا کیا کام؟ کیسے آئی میری تصویر یہاں؟ مجھے بتاؤ کہ تم؟ حلق پھاڑ لہجے میں بھرپور شدت کے ساتھ وہ اس پر چلائی تھی، جبکہ اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھے ہونک سے سفیر علی خان کا سر اپنے انتہائی قیمتی راز کے یوں افشا ہو جانے کے بعد آپ ہی آپ مجرمانہ انداز میں جھک گیا۔ ذلیل گھٹیا انسان، میرے ڈیڈ نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، تم پر رحم کھایا، اعتماد کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہاں، تم نے انہی کی بیٹی کے ساتھ محبت کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ ارے میں بھی کہوں کہ تم ہر وقت میری تابعداری کا دم کیوں بھرتے رہتے تھے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ وہ تمہاری عقیدت نہیں بلکہ غرض تھی۔ تم ہر وقت مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتے تھے۔ کتنی بیوقوف تھی میں، تمہاری شرافت سے دھوکہ کھا کر تمہارے اندر کا میلا پن، تمہاری گندی نیت دیکھ ہی نہیں پائی میں، اور ہمیشہ تمہیں اچھا ہی سمجھتی رہی، لیکن پاگل تھی میں۔ تم جیسے لاوارثوں کو ان کے اوقات میں ہی رکھنا چاہیے، وگرنہ انگلی کا سہارا پا کر سر پر چڑھ جاتے ہو تم لوگ۔ نہایت متنفر لہجے میں چلاتے ہوئے وہ صفاقی کے آخری حد کو بھی چھو گئی۔ مارے اشتعال کے اس کی چھوٹی سی ناک کی پھنکیں پھول گئی تھیں، جبکہ چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تب ہی گمسم سے کھڑے سفیر علی خان کے لبوں پر دھرنا دیے بیٹھی خاموشی کا قفل ٹوٹا، اور اس نے صرف ایک نظر ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولا، سوری، شٹ اپ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی بھی تعلق رکھا جائے۔ اس کے ایکسکیوز کہنے پر پھر سے چلا کر وہ اپنی تصویر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر مارتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی، جبکہ غم سے نڈال سفیر علی خان تھکے تھکے سے انداز میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کر ان بکھرے ہوئے کاغذی ٹکڑوں کو چننے لگا۔ دل کا درد حد سے سوا ہو گیا تھا، جبکہ آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس رات اپنی معصوم محبت کا راز افشا ہو جانے پر ایمان ہمدانی کے نہایت سخت ری ایکشن نے اسے شدید ہرٹ کیا تھا۔ ذہن کے اندر اس کے نوکیلے لفظوں کی بازگشت سے جیسے تیز آندیاں چل پڑی تھی۔ اس کے دل کا ٹکڑا ٹکڑا لہو لہان ہو کر رہ گیا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کے آنسو چنتا اور اسے بکھرنے سے سمیٹ پاتا۔ کب یہ سوچا تھا اس نے کہ تقدیر ایک دن اسے یوں رسوا کر دے گی؟ کب ایمان ہمدانی کو آنکھوں اور دل میں بسانے پر اس کا کوئی اختیار رہا تھا؟ نافرمان دل نے تو اس سلسلے میں اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی، اور وہ جو اسے کھو دینے کے ڈر سے کبھی اس پر اپنی خاموش محبت کا راز افشا نہیں کر پایا تھا، جسی کے ہاتھوں کس قدر رسوا ہو گیا تھا۔ ایمان کی وہ تصویر جو ہمدانی صاحب نے اپنے کیمرے سے خود بنائی تھی اور جسے دھلوانے کے لیے اس کے سپرد کیا تھا، اس نے کیسے منہ زور محبت سے مجبور ہو کر اس کے 2 پرنٹ نکلوا لیے تھے تاکہ جب بھی موقع ملے وہ جی بھر کر اس پیاری سی صورت کو دیکھ سکے۔ پھر اس کے سامنے تو وہ نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ کہیں وہ اس کی آنکھیں پڑھ نہ لے۔ چنانچہ اس موقع کو گولڈن چانس سمجھتے ہوئے اس نے بے حد
خوشی کے ساتھ وہ تمام تصویریں جو ایمان ہمدانی کی اس کی فیملی کے ساتھ تھیں دلوا کر اس کے حوالے کر دیں، تاہم وہ تصویر جو صرف ایمان کی تھی اور جس میں وہ خوب کھلکھلا کر ہنس بھی رہی تھی، وہ اس نے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی اور آج تک کسی ایک تصویر نے اس کا ضبط قائم رکھا تھا۔ یہ تصویر اسے بے حد عزیز تھی۔ اس وقت بھی وہ تصویر کو ڈائری لکھنے کے بعد ٹیبل پر ہی بھول کر اوپر ٹیرس پر چلا آیا تھا کہ ایمان ہمدانی کی بے وقت اور اچانک آمد نے اسے ایک مرتبہ پھر عرش سے فرش پر لاپٹکا۔ اس پوری رات وہ جاگتا رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نیند آنکھوں کے قریب نہیں آئی تھی، اور ٹھیک اسی رات ایمان ہمدانی اپنے شوہر شجاع افندی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرزمین پاکستان سے اپنا ہر ناطہ توڑ کر ناروے فلائی کر گئی۔ ناروے میں ایک بالکل مختلف زندگی اس کی منتظر تھی۔ شجاع نے اسے اپنے جس دوست کے گھر ٹھہرایا تھا وہ گھر تو بہت اچھا تھا، پرسکون بھی تھا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی بےقلی ہمہ وقت اس کا احاطہ کیے رہتی۔ وہ پاکستان اور پاکستان سے وابستہ ہر یاد کو فراموش کر دینا چاہتی تھی، لیکن صد افسوس کہ جتنا وہ پاکستان میں بیتے دنوں کو بلانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ لمحے اود اود کر اس کے تصورات میں چلے آتے۔ پھر شروع کے ایک دو دن تو شجاع نے اسے بھرپور کمپنی بھی دی تھی، لیکن چند ہی روز کے بعد وہ بھی اپنی مصروفیات میں الجھ گیا اور یوں وہ اتنے خوبصورت ملک میں جیسے بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی۔ ایسے لمحات میں اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کے پیارے پیارے بچے ہوں جن میں مصروف ہو کر وہ کسی یاد کو قریب پٹکنے نہ دے، لیکن افسوس کہ شجاع نے اس سلسلے میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ ابھی بچے افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے وہ اپنے ملک جا کر اچھی طرح سے سیٹل ہو جائے، پھر نئی ذمہ داریوں کو قبول کرے گا، اور ایمان کے لیے بھلا اس کی کسی بھی بات سے انکار کہاں ممکن تھا۔ سو چپ چاپ اس کا یہ ستم بھی سر آنکھوں پر رکھ لیا۔ اس روز بہت عجیب سا واقعہ ہوا۔ وہ مسلسل گھر میں رہ کر شدید بوریت محسوس کر رہی تھی، جب شجاع کی غیر موجودگی میں گھر لاک کر کے وہ باہر روڈ پر نکل آئی۔ یہاں کے راستوں سے اسے تھوڑی بہت آشنائی تو ہو ہی چکی تھی، لہٰذا بھٹکنے کا ڈر اب نہیں رہا تھا۔ تبھی نہ جانے کتنی دیر تک وہ اکیلی یوں ہی چلتی رہی۔ سردی کا احساس اسے بری طرح سے کپکپا رہا تھا، لیکن وہ جیسے خود سے ہی بے نیاز بنی چل رہی تھی۔ جب ایک اسٹاپ پر اس نے شجاع ہمدانی کو دیکھا، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے، وہ ایک لاغر سی عورت اور ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ شاید کچھ خرید رہا تھا۔ اس وقت ایمان ہمدانی کا دل کیسے سناٹوں کی زد میں آیا تھا، یہ کرب صرف وہی عورت جان سکتی ہے کہ جو خود اس مرحلے سے گزری ہو۔ آنکھیں بن بادل برسات برس رہی تھی، قدموں میں جیسے بالکل سکت ہی نہیں رہی تھی۔ تب ہی گھر واپسی کا راستہ اس نے پورے 1 گھنٹے میں طے کیا اور گھر آتے ہی بستر میں گھس کر سسک پڑی۔ جو منظر اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی، لیکن شجاع افندی کی محبت پر شک کرنا گویا خود پر شک کرنا تھا اس کے لیے۔ تب ہی اس نے اس شک کے ناک کو کچل دیا اور اس عورت کو شجاع کی کوئی رشتہ دار جان کر بالآخر ذہن سے نکال دیا۔ اس روز اس واقعے کو جھٹلانے کی ہمت تو اس نے کر لی تھی، لیکن اس کے اعصاب وہ منظر بھلا نہیں پائے تھے، جس کی وجہ سے وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئی، اور اسی حالت میں کب وہ نیند کی وادی میں پہنچ گئی کچھ خبر ہی نہ ہو سکی۔ اگلے روز صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو شجاع اس کے قریب ہی بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور اخبار پڑھ رہا تھا، جبکہ وہ ابھی تک حرارت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اٹھ کر بیٹھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ شجاع، آپ مجھے اپنے گھر والوں سے کب ملوائیں گے؟ بلیو می، میں یہاں بہت تنہائی محسوس کر رہی ہوں۔ وہ بات جو وہ پچھلے بہت دنوں سے اس سے کہہ رہی تھی آج پھر سے زبان پر آ گئی، جس پر شجاع نے اخبار سمیٹ کر سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر دونوں بازو گردن کے پیچھے باندھ کر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، بس تھوڑا سا انتظار اور میری جان، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں بھی تمہاری منزل مل جائے گی اور مجھے بھی۔ میرا مطلب ہے کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پالیں گے، پھر تمہیں بڑی بڑی فیملی مل جائے گی اور مجھے میری زندگی۔ لیکن وہ دن کب آئے گا شجاع؟ قدرے زچ ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ آئے گا میری جان، بہت جلد آئے گا۔ شجاع کی آنکھوں میں عجیب سی مسرت ہلکورے لے رہی تھی، تاہم ایمان نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا کر بند کر لیں کہ اب ایک اجنبی دیس میں تنہائیوں کے ساتھ انتظار کی سلیب پر لٹکتے لٹکتے بھی وہ تھکنے لگی تھی۔ وقت اپنی روٹین کے مطابق یوں ہی گزر رہا تھا اور وہ جیسے زندگی کو بے دلی سے گھسیٹ رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شجاع کی اندھی محبت کا جنون اس کے دل سے اتر رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، ہلکا ہلکا سا ٹمپریچر جیسے ہڈیوں میں رچ گیا تھا، تھوڑا سا چل کر ہی بری طرح سے ہانپ جاتی، گھر میں کوئی کام بھی کرنے کو من نہیں چاہتا تھا، سونے پر سہاگا کہ شجاع کو بھی اس پر توجہ دینے کی بالکل فرصت نہیں رہی تھی۔ 2-3 دن وہ گھر سے باہر رہتا اور پیچھے وہ کڑتی رہ جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بندھن کو نبھانا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے شجاع کو چاہا تھا، خدا سے رو رو کر مانگا تھا، تو پھر اب اس کی بے نیازی سے ہار مان کر کیسے گوا دیتی اسے۔ اس روز موسم بے حد سہانا ہو رہا تھا، ٹھنڈی سرد ہوائیں موسم کو عجیب سا سرور عطا کر رہی تھیں۔ تبھی وہ گھر کو لاک کر کے کچھ شاپنگ کرنے کی غرض سے مارکیٹ چلی آئی، اور ابھی سبزی وغیرہ ہی خریدی تھی کہ ٹپا ٹپ بارش شروع ہو گئی، لہٰذا اسے باقی کی شاپنگ ملتوی کرتے ہوئے فوری طور پر ہی گھر واپس لوٹنا پڑا۔
سبزی کی بھاری ٹوکری اٹھا کر 20-25 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد جس وقت وہ زینے تک پہنچی تھکن سے بے حال تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پسینہ خشک کر کے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی، اندر شجاع افندی کی تیز آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو یار، یہ سب میں اپنی بیوی بچے اور گھر والوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، وگرنہ اس ناٹک کو طویل تر کرنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، میں ابھی اس کی تمام پراپرٹی حاصل نہیں کر پایا ہوں، اور پھر میں نے جو ڈائیورس پیپر سائن کیے ہیں ابھی ان پر ایمان ہمدانی کے سائن نہیں لے سکا ہوں میں۔ تم لوگ پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری پائی پائی ادا کر دوں گا۔ الفاظ کیا تھے، کوئی بم تھا جو ایمان ہمدانی کے دل پر گرا تھا اور اندر کی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر گیا تھا۔ پاؤں تلے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ دھواں دھواں سی آنکھوں میں بے یقینی کی راکھ اڑ رہی تھی، اور وہ پتھر بنی وہیں زینے پر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ چہرہ ایسے سفید ہو گیا تھا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ عین اسی پل شجاع نے اپنے دوست کو رخصت کرنے کے لیے دروازہ کھولا تھا، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایمان ہمدانی مارکیٹ سے اتنی جلدی لوٹ آئے گی اور اس کا تمام راز جان بھی لے گی۔ تب ہی اسے 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا، اور وہ اپنے دوست کو جلدی سے رخصت کرنے کے بعد تیزی سے ایمان ہمدانی کی طرف بڑھا تھا۔ ایمان، تم اتنی جلدی لوٹ آئی اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر چلو پلیز۔ محبت کی چاشنی میں ڈوبا شاید آگین لہجہ، لیکن اب ایمان ہمدانی ایسے سیر میں ڈوبنے والی نہیں تھی۔ تبھی خالی خالی سی پرشکوہ نگاہیں اسی متفکر چہرے پر جماتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا شجاع؟ میں نے تو تم سے پیار کیا تھا، تم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ایک ایک سانس تمہیں دان کر دی تھی، لیکن تم نے کیا کیا شجاع؟ تم نے صرف میری دولت کے حصول کے لیے میری محبت کا تماشا لگا دیا۔ کیوں؟ دکھ کی شدت سے چلاتے ہوئے وہ زخم ہو گئی تھی۔ تبھی بوکھلائے ہوئے شجاع افندی نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، سر چکر کہ قرب و جوار میں سبھی کمرے بند تھے۔ تب وہ ایمان کو بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے بولا، کم آن ایمان، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چلو اندر چلو۔ شٹ اپ، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اور کتنا جھوٹ بولو گے شجاع، اور کتنا فریب کرو گے میرے ساتھ؟ نہایت درستگی سے کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ اوکے پلیز کول ڈاؤن، تم اندر چلو، میں تمہیں ساری بات بتا دیتا ہوں پلیز۔ شجاع کے مفاوضتی لہجے پر زلزلوں کی زد میں چکراتی ہوئی ایمان ہمدانی نے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ اٹھ کر اندر کمرے میں چلی آئی کہ اب اپنی بربادی کی داستان تو اسے سننی ہی تھی۔ میں تمہیں کوئی دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا ایمان، اور نہ ہی پاکستان سے ناروے شفٹ ہونے کے بعد تمہارے متعلق کچھ جانتا تھا، کیونکہ ناروے کی چکا چوند زندگی میں کھو کر مجھے کبھی پاکستان کے موسم یاد نہیں آئے، یہاں کے سمندر کے کنارے ڈوبتے ہوئے سورج کا دلکش منظر دیکھتے ہوئے میں نے کبھی تمہیں یاد نہیں کیا، کیونکہ میں سمن سے پیار کرتا تھا، بچپن ہی سے صرف اسی کے متعلق سوچا تھا، اور اسی کے لیے ماما پاپا کو مجبور کر کے ناروے لایا، کیونکہ وہ یہیں رہتی ہے۔ میں اسے کتنا چاہتا ہوں یہ تم کبھی نہیں جان سکو گی، اور اس کے لیے کسی کو دھوکہ دینا تو کیا، مجھے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان بھی لینی پڑی تو میں انکار کا تصور نہ کروں۔ وہ میری ماموں ذات ہے ایمان، پچھلے 3 سال سے ہم ازدواجی زندگی میں بندھے ہیں، ہمارا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے جو ہم دونوں کو ہی بہت عزیز ہے۔ بہت پرسکون زندگی تھی ہماری، لیکن گزشتہ سال سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ میری محبوب بیگم، جسے میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی ہے آج۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے معدے کا کینسر ہے جو ابھی خطرناک اسٹیج تک نہیں پہنچا ہے، لہٰذا میڈیکل ٹریٹمنٹ سے وہ صحت یاب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کھیل رچایا، کیونکہ ڈیڈ جب تک زندہ تھے وہ خود ہی سمن کا علاج کرواتے رہے، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد ہمارا بزنس بری طرح سے فیل ہو گیا اور مختلف لوگ ان سے قرضہ لینے کے حقدار بن کر ہمارے در پر چلے آئے۔ یوں ہاتھ میں جتنا پیسہ تھا وہ سب قرض خواہوں کی نظر ہو گیا، اور اس سب سچویشن سے سمن کی حالت مزید بگڑ گئی۔ میرے گھر والے بھوکوں مرنے لگے، میرے بچے کو اسکول سے اٹھا لیا گیا، میں نے اچھی جاب کے لیے بہت اپلائی کیا، مگر میری بدنصیبی کہ میرے پاس کوئی تجربہ نہ ہونے کے باعث مجھے پرکشش جاب نہیں مل سکی۔ زندگی کا دائرہ دن بدن مجھ پر تنگ ہوتا جا رہا تھا، جب ایک دن مجھے احمد انکل سے مدد لینے کا خیال آیا اور میں نے ایک دوست کے گھر سے انہیں فون کر ڈالا، لیکن احمد انکل کی جگہ توصیف انکل نے فون ریسیو کیا اور میرے پوچھنے پر احمد انکل کی ڈیتھ اور تمہارے گھریلو حالات تفصیلاً میرے گوش گزار کر دیے۔ تب اچانک ہی میں نے سوچا کہ تم اپنے ڈیڈ کی اکلوتی اولاد ہو، سو اگر میں تم سے شادی کر لوں تو ڈائریکٹ تمہاری ساری دولت میری ہو جائے گی، اور یوں میں اپنے گھر والوں کو زندگی دان کر سکوں گا۔ بعد میں مناسب موقع پر تمہیں ساری سچائی بتا کر تم سے معافی مانگ لوں گا، لیکن تم نے تو پہلے ہی ساری حقیقت جان لی ایمان، سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔
واہ، ویری انٹرسٹنگ مسٹر شجاع افندی، کہانی تو بہت دلچسپ سنائی آپ نے، لیکن صد افسوس کہ میں آپ کی اصلیت جاننے کے بعد اب مزید آپ کے ہاتھوں کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی محبت کو بچانے کے لیے میرے جذبات سے کھیلو گے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہوں گی؟ نیور مسٹر شجاع افندی، میں اپنے پاپا کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کی ایک پائی بھی تمہیں چھیننے نہیں دوں گی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم نیلے سمندروں کے مسافر ہو، پانیوں سے کھیلتے ہو اور ہواؤں سے باتیں کرتے ہو، لیکن میں غلط تھی، کیونکہ تم تو سراسر ایک سراب ہو، محبت کا جھانسا دے کر معصوم دلوں کو لوٹنے والے لٹیرے ہو تم۔ لہٰذا میں ابھی اور اسی وقت تمہاری زندگی سے نکل رہی ہوں۔ شجاع کی تفصیلی داستان پر نہایت عشق کے عالم میں اس نے کہا، پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد ڈیورس پیپر ڈھونڈ کر ان پر اپنے سائن کر دیے۔ ان پیپرز پر سائن کے دوران دل پر کیسے آرے چلے تھے، نازک انگلیاں کیسے کپ کپائی تھیں، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ تمام پیپرز کو سائن کرنے کے بعد وہ شجاع افندی کی سمت پلٹی، پھر درست لہجے میں بولی، یہ لیجیے مسٹر شجاع افندی، میں نے آپ کو اپنی اندھی محبت سے آزاد کیا، لیکن آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی مسٹر شجاع افندی۔ تم دیکھنا اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ چٹانوں جیسے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے وہ ابھی پلٹی ہی تھی کہ خاموش کھڑے شجاع افندی نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھام لی، پھر قدرے چیختے ہوئے بولا، تم بات کو اتنا بڑھا کیوں رہی ہو؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے سارے پیسے واپس لوٹا دوں گا تو تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ تم اپنا بھروسہ خود کھو چکے ہو شجاع افندی۔ اب مجھے پولیس میں تمہارے خلاف کمپلین کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ہاں، میں آج ہی تمہارے گھر والوں کا سراغ لگا کر انہیں یہ ساری حقیقت بتا دوں گی، پھر میں دیکھوں گی کہ وہ اپنے فریبی بیٹے کے ساتھ دیتے ہیں یا ایک بے سہارا لڑکی کا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی بتا رہی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے اس پر کسی بھی حال میں عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ تبھی وہ ایک مرتبہ پھر گوٹی گوٹی سی آواز میں چلایا تھا، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ نو، میں اپنے کہے پر عمل کر کے دکھاؤں گی تمہیں۔ ناؤ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ درستگی سے دو بدو کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی شجاع کی مضبوط گرفت سے آزاد کروائی، تاہم اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، مکمل طور پر بے بس سے شجاع افندی نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، پھر اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے آنن فانن ہی نازک سی ایمان ہمدانی کو قریبی بیڈ پر دھکیل دیا۔ ارادہ اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کا تھا، لیکن خدا کو شاید ابھی اس کی زندگی منظور تھی، تو اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور شجاع چونک کر پلٹ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بری طرح سے ہانپتے ہوئے ایمان ہمدانی نے اپنی ناہموار سانسیں درست کیں اور اگلے ہی پل موقع سے فائدہ اٹھا کر شجاع کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس وقت نہ تو اسے دوپٹے کا ہوش تھا، نہ اپنی دولت کی کوئی پرواہ، فکر تھی تو صرف اور صرف اپنی جان کی، جسے وہ ایک بے وفا کے ہاتھوں ہرگز گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ دروازے پر کھڑے شجاع کے دوستوں نے اسے پکڑنے کی بجائے حیرانی سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، پھر جب شجاع نے چلا کر ان سے کم آن موو، پکڑو اسے کہا، تو وہ دونوں بھی شجاع کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ کبھی کبھی زندگی کی حفاظت بھی کس قدر دشوار ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ اسے آج ہوا تھا۔ کوئی تھکن سے برا حال تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، پاؤں میں 2 قدم کا فاصلہ طے کرنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی، لیکن وہ زندگی بچانے کے لیے سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس اجنبی دیس میں اسے سہارا دیتا، اسے سنبھالتا، ان بے درد لٹیروں سے محفوظ رکھتا، ماں سوائے خدا کی پاک اور بابرکت ذات کے، جس کی مدد کے سہارے وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا، ایک پاؤں سے تو خون بھی نکل پڑا تھا۔ تب اچانک اس کی نگاہ سامنے لوگوں کے ہجوم پر پڑی جو غالباً کسی میوزک ہال کے باہر کھڑے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ ایمان نے جو ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھا تو گویا اپنی جگہ پر گمسم ہو گئی، کیونکہ میوزک ہال سے باہر بڑے بڑے بینرز پر لکھا ہوا نام یقیناً سفیر علی خان کا ہی تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ ٹھٹک گئی، رگوں میں نئے سرے سے زندگی کا احساس دوڑنے لگا۔ سفیر علی خان کی وہاں موجودگی اسے نعمت خداوندی لگی۔ اجنبیوں کی بھیڑ میں کسی ایک اپنے کا احساس اسے حوصلہ تھما گیا، لیکن اگلے ہی پل جب اسے سفیر علی خان سے کیے گئے اپنے سلوک کے متعلق یاد آئی تو اس کا امید کا تار ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آپ ہی آپ ڈھیروں آنسو بھر آئے۔ اسی پل اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، شجاع اور اس کے دوست تاحال اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ تب سب کچھ بھلاتے ہوئے وہ لوگوں کے ہجوم میں دھکے کھاتی گیٹ تک پہنچی، جہاں 2 شخص ڈیوٹی پر کھڑے ٹکٹ جمع کر رہے تھے۔ وہ کوئی راہ نہ پا کر بے بسی کے عالم میں انہی کی منت کرنے لگی، دیکھیے پلیز مجھے اندر جانے دیجیے، مجھے سفیر علی خان سے ملنا ہے، بہت ارجنٹلی، پلیز مجھے اندر جانے دیجیے، لائیے ٹکٹ۔ اس کی منت سے متاثر ہو کر ایک شخص نے مصروف انداز میں کہا، تاہم وہ اس کی ڈیمانڈ پر گمسم سی ہو گئی۔ ٹکٹ نہیں ہے میرے پاس، پھنسی پھنسی سی آواز میں اس نے کہا۔ ٹکٹ نہیں ہے تو یہاں لینے کیا آئی ہو، چلو پیچھے۔ ان دونوں میں سے ہی ایک آدمی نے غصے سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے کرختگی سے کہا تو وہ رو پڑی، مم مجھے سفیر علی خان سے ملنا ہے، مم میں انہیں قریب سے جانتی ہوں، دیکھیے میری زندگی اس وقت خطرے میں ہے، اس لیے پلیز مجھے ان سے مل لینے دیجیے پلیز۔ اس کی عاجزانہ ریکویسٹ پر جہاں سامنے کھڑے وہ دونوں اشخاص بے ساختگی سے ہنس پڑے تھے، وہیں کچھ اور لوگ بھی دلچسپی سے اس کا تماشا دیکھنے لگے۔
یار یہ تو کوئی بہت بڑی فین لگتی ہے سیف صاحب کی، دیکھو کیسے رو رہی ہے۔ لیکن بی بی آپ کو شاید معلوم نہیں کہ سفیر علی صاحب کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جن سے ہر ایرا خیرا بلا روک ٹوک مل سکے۔ ان کا آج ناروے میں پہلا کامیاب شو ہے اور اس شو کی ٹکٹ 5,000 روپے ہے، سمجھیے آپ۔ گیٹ پر الرٹ کھڑے اس شخص نے ظرافت کے انداز میں اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے پھر اسے ضروری معلومات بہم پہنچائی تو وہ بے حد پریشانی کے انداز میں ان دونوں کی طرف ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ لوگ جوک در جوک اپنے ٹکٹ کنفرم کروا کے ہال کے اندر جا رہے تھے اور وہ باہر کھڑی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ مگر میرے پاس تو اس وقت 1 روپے بھی نہیں ہے، نہایت متوش سی ہو کر اس نے پھر سے وضاحت دی تھی، جس پر اس کے قریب کھڑے سبھی لوگ بے ساختگی سے ہنس پڑے۔ بی بی اگر 1 روپے بھی پاس نہیں ہے تو یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ، خواہ مخواہ میں وقت برباد مت کرو ہمارا۔ گیٹ پر موجود شخص نے پھر خاصے کرخت انداز میں کہا تو وہ سچ مچ گڑبڑا کر رہ گئی۔ اسی پل اس کی نگاہ اپنے گلے میں پڑی چین پر گئی تو اس نے فوراً وہ چین اتار کر اس شخص کے حوالے کر دی، پھر التجائیہ لہجے میں بولی، میرا سفیر علی خان سے ملنا بہت ضروری ہے، پلیز اب تو مجھے ان کے پاس جانے دیجیے۔ بالکل جانے دیں گے، لیکن کیا ہے کہ آپ کی یہ چین کچھ زیادہ وزنی نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں انگوٹھیاں بھی دے دیجیے، تبھی کوئی بات بن سکے گی۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر وہ دونوں شخص بہت ہوشیار ہو گئے تھے، تب اس کی ہزاروں مالیت کی وزنی چین کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں رنگز بھی ہتھیا لیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹکٹ کاٹ کر دیتے، شجاع اور اس کے دونوں دوست وہاں پہنچ گئے اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ او ایمی، تم یہاں ہو اور ہم نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر چھان مارا، کم آن چلو گھر، تمہاری دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے شجاع بلند آواز میں بولا تو لوگوں نے کسی قدر حیرانی کے عالم میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سوری فرینڈ، ایکچولی میری وائف تھوڑی سی اب نارمل ہے، ان پر کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں تو گھر سے بھاگ کر یوں ہی تماشا کرتی ہے۔ ونس اگین ویری سوری۔ شجاع کے الفاظ پر لوگوں نے ایمان کی حالت دیکھتے ہوئے فوراً یقین کر لیا، جبکہ وہ چلا چلا کر سب کو اپنے نارمل ہونے کے متعلق بتاتی رہی، اپنی زندگی خطرے میں ہونے کی صدائیں دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کا یقین نہیں کیا اور شجاع اپنے ساتھیوں کی مدد سے اسے گھسیٹتے ہوئے دور لے گیا۔ پھر اسی پل کہ جب وہ چلا چلا کر سفیر علی خان کو پکار رہی تھی، وہ قطعی بے خبری کے عالم میں پروگرام ختم کر کے میوزک ہال سے باہر نکلا اور لوگوں کے جمع غفیر میں پھنس کر رہ گیا۔ شور اور ہلچل اس قدر تھی کہ ایمان کی صدائیں اس کی سماعتوں تک نہ پہنچ سکیں اور وہ لمحہ بلمحہ دور ہوتے چلا چلا کر اسے پکارتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اسے خود ہی لوگوں کے درمیان گرے ہوئے دیکھ لیا۔ تب یکایک اپنی ساری قوت جمع کر کے اس نے اپنے آپ کو شجاع کی مضبوط گرفت سے آزاد کروایا اور اندھا دھند بھاگتی ہوئی لوگوں کے ہجوم تک پہنچ گئی۔ حلق سے اب بھی صرف سفیر علی خان کا ہی نام نکل رہا تھا، لیکن لوگ اسے آگے نہیں آنے دے رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ شجاع اور اس کے ساتھی اس تک پہنچ کر اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لیتے، لوگوں کے ہجوم میں گرے خوبرو سے سفیر علی خان تک اچانک ایمان کی پکار پہنچی اور وہ چونک کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے پھر لوگوں کے ہجوم کو پیچھے دھکیلتا اس کی سمت دوڑ پڑا۔ ادھر ایمان اسے اپنی طرف متوجہ پا کر لہو لہان پاؤں کے ساتھ اس کی سمت لپکی اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا وہ اس کے قدموں میں گر پڑی، پھر اس کی ٹانگوں سے لپٹے ہوئے سسک کر بولی، سیفی سیفی میری مدد کرو، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ جیسے اپنے سامنے اپنا نام پکارتے پا کر ہی بے حد حیران ہو رہا تھا، اب اس کے الفاظ پر اور بھی شاکڈ رہ گیا۔ تبھی فوراً زمین پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے بکھرتے آنسو پونچھ کر اسے نہایت بے قراری سے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ لوگوں کی پھٹی پھٹی حیران نگاہیں ایک شہر آفاق سنگر کو ایک معمولی سی پاگل لڑکی پر اس قدر مہربان دیکھ کر ساکت رہ گئیں، جبکہ شجاع اور اس کے ساتھی اسے سفیر علی خان کی مضبوط پناہ میں دیکھ کر الٹے پاؤں واپس بھاگ گئے۔ شدید بارش کے بعد ٹھنڈی سرد ہوائیں جسم میں عجیب سی کپ کپی دوڑا رہی تھیں، تبھی وہ اس کے نڈال وجود کو سنبھالے اپنا گرم کوٹ اس پر اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے اسے اپنی گاڑی تک لے آیا اور اگلے ہی پل ڈرائیور کو گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا، جہاں ایمان کی ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے انکشاف کیا کہ ایمان ہمدانی کو ہر روز کسی نہ کسی چیز میں معمولی پوائزن دیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ اگر حالات اسی طرح سے جاری رہتے تو عین ممکن تھا کہ وہ اگلے 15-20 دنوں میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، کیونکہ کھانے کا زہر ہر گزرتے دن کے ساتھ مقدار بڑھا کر اسے کھلایا جاتا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا یہ انکشاف جہاں ایمان ہمدانی کے لیے شدید اچنبھے کا باعث تھا، وہیں سنجیدہ سے سفیر علی خان کا دل دکھ سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ تو ایمان کو کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، کجا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے زہر کھا رہی تھی۔ لوگ شاید سچ ہی کہتے ہیں کہ زندگی میں پیار ہمیشہ انہی لوگوں سے کرنا چاہیے جو آپ کو چاہتے ہیں، دلوں کے یہ بندھن ان لوگوں سے کبھی نہیں باندھنے چاہیے کہ جن کو محض آپ چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہماری یہ اندھی خواہشیں ایک تمانچے کی مانند ہمارے منہ پر لگتی ہیں اور ہم ان لوگوں کے انتظار میں کہ جن کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہوتی کھڑے کھڑے پتھر کے ہو جاتے ہیں اور چاہتوں کے حسین موسم گزر جاتے ہیں، مسکراہٹوں کی بیل پر
پھر راز کا کوئی ایک پھول بھی نہیں کھلتا اور ہمارے ہاتھ سے گزرتا وقت ہمارے چاہنے والوں کی پرخلوص محبتیں بھی چھین کر لے جاتا ہے۔ وہ بھی اسی حال میں بے بس۔ جب 3 دن مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں واپس آئی تو بے حد گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن خوبصورتی سے سجے ہوئے پرسکون کمرے میں کہیں بھی شجاع یا اس کے دوست نہیں تھے۔ تبھی اس نے پرسکون ہو کر سر واپس تکیے پر رکھ لیا، پھر ذرا کی ذرا جو اپنی بائیں طرف نگاہ کی تو بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر فکر مند سے سفیر علی خان کو آنکھیں موندے نیند میں ڈوبا پایا۔ کمرے میں سردی کا احساس حد سے سوا تھا اور وہ کسی بھی قسم کی شال سے بے نیاز پینٹ شرٹ میں ملبوس کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا۔ بند غلافی آنکھیں، پیشانی پر بکھرے ریشمی بال، ہونٹوں پر جمی خشکی اور سلوٹوں بھری پینٹ اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے بہت پریشان رہا ہے۔ تب ایک عجیب سا درد اس کے دل کو تڑپا گیا اور وہ پلکیں مون کر سسک پڑی۔ سفیر علی خان کی دیوانگی کبھی اس سے مخفی نہیں رہی تھی، لیکن وہ جان کر بھی کبھی اس کے جذبات کو حقیقت نہ سمجھ سکی۔ پھر جب وہ نیند سے جاگا تو ایمان کو ہوش میں دیکھ کر ایک دم سے اس کا کملایا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ اب کیسی ہیں آپ؟ لبوں پر دھیمی سی مسکان پھیلا کر اس نے نہایت اپنائیت کے انداز میں پوچھا تھا۔ جواب میں ایمان کی پلکوں پر اٹکے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے اور وہ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر قدرے بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دو سیفی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے جذبات کو غلط سمجھا۔ اپنی سراب محبت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں نے تمہاری محبت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا اور تمہارا دل دکھایا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ایمان جی؟ میں نے تو کبھی آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ ہاں، آپ کی سرد مہری اور لاپرواہی نے مجھے ہر پل بے کل کیا، آپ کے ایک ایک آنسو نے میرے جگر کو تکلیف پہنچائی، لیکن آپ اپنے عمل میں درست تھیں اور میں اپنے عالم میں۔ پتہ ہے ایمان جی، اس دنیا میں چھوٹا یا بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر انسان قابل تحسین ہے اگر اسے تھوڑا سا پیار، تھوڑی سی اپنائیت اور تھوڑا سا ساتھ ملے۔ بہرحال میں نے کبھی آپ سے کسی غرض کے تحت محبت نہیں کی اور نہ ہی کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کریں کہ جتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں، بلکہ میں نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ہمیشہ آپ کی سلامتی، صحت مندی اور دائمی خوشیوں کی بھیک ہی مانگی ہے۔ تم بہت عظیم ہو سیفی، لیکن میں کبھی اتنی عظیم نہیں رہی۔ میں نے ہمیشہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا، ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر شعلوں کو ہاتھ میں لے بیٹھی ہوئے، اور آج دیکھ لو، ان شعلوں نے جلا کر مجھے راکھ کر دیا۔ آنسو ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، تبھی سفیر علی خان نے لب بھینچ کر نگاہ اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ فار گاڈ سیک ایمان، اب اس رونے سے کچھ حاصل نہیں تھا، شجاع افندی کو میں نے اس کے کیے کی سزا دلوا دی ہے اور اس کے پاس آپ کا جتنا بھی روپے محفوظ تھا وہ سب واپس آپ کے پاکستانی اکاؤنٹ میں ڈیلیور کروا دیا ہے۔ اب آپ کو کسی بھی بات کو لے کر پریشان یا خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، قطعی بے غرض لہجے میں وہ کہہ رہا تھا اور ایمان کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر اظہار تشکر سے چھلک پڑیں۔ تھینک یو سیفی، تھینک یو سو مچ۔ اب پلیز مجھ پر ایک آخری احسان اور کر دو، مجھے فوراً پاکستان پہنچا دو پلیز۔ اوکے، لیکن اب آپ قطعی آنسو نہیں بہائیں گی؟ ہاں سیفی، میں نے زندگی سے ہمیشہ آنسو ہی کشید کیے ہیں، ہنستی مسکراتی زندگی میں ادھیڑ ادھیڑ کر غموں کو ہی کھوجا ہے، میں نے کبھی مسکرانا تو سیکھا ہی نہیں، لیکن اب میں مسکراؤں گی سیفی، اپنے اکیلے پن پر، اپنی تنہائیوں پر، اپنی نادانیوں پر اور اپنے گھر کے سونے در و دیوار پر۔ نہیں ایمان، اب آپ خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہوں گی، ویسے بھی رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں قریب ہیں، آپ کو اس مقدس ماہ میں اللہ بزرگ و برتر کے حضور سر بسجود ہو کر رمضان المبارک کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ خوش آمدید کہنا ہے، اور پھر ہمیشہ کی طرح ہنستے مسکراتے ہمدانی ہاؤس کے خوبصورت دور و دیوار میں عید الفطر کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد میری ہونے والی خوبصورت وائف سے مل کر میرے انتخاب پر ریمارکس دینے ہیں، وہ قطعی فریش لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ہونک سے ایمان ہمدانی چونک کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بات پر سماعتوں کو یقین ہی نہ آیا ہو۔ دل میں نہ جانے کیوں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی اور وہ نگاہیں جھکا کر رہ گئی۔ پھر وہ لوگ پاکستان واپس پہنچ گئے، اپنے وطن کی خوبصورت فضاؤں میں گھلی مسرور سی خوشبو نے اسے بےتاب کر دیا اور وہ پیاسی نگاہوں سے ہزاروں بار دیکھے مناظر کو بغور دیکھتے ہوئے پھر سے رو پڑی۔ ارد گرد مقدس ماہ کے پورے جوش و خروش کے ساتھ تیاریاں ہو رہی تھیں، بازاروں کو دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا تھا، روشن کمکموں نے دکانوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے اور وہ ایک ایک منظر کو دیکھ کر مسرت سے بے حال ہو رہی تھی۔ سفیر علی خان نے فوری طور پر اسے ہمدانی ہاؤس بھیجنے کے بجائے اپنے بنگلے میں ہی ایک کمرہ دے دیا۔ پورے دن وہ اپنی مصروفیات میں الجھتا رہا، پھر رات کو بہت دیر سے گھر واپس لوٹتا تو ایمان نماز تراویح پڑھنے کے بعد سو چکی ہوتی۔ وہ کبھی روزے نہیں رکھتا تھا، لیکن ایمان کو دیکھ کر رکھنے لگا، پھر ایمان نے ہی اسے نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت ڈلوائی اور مسجد میں نماز تراویح پر بھی اس نے ہی اصرار کیا تھا۔ نتیجتاً اب وہ 5 ٹائم کی نماز وقت پر ادا کر رہا تھا اور اس پر بے پناہ خوش بھی تھا۔ پہلے وہ سحری کے وقت اس کے ملازم کے ہاتھ جھنجھوڑ کر جگانے کے باوجود بھی روزہ رکھنے کے لیے نہیں اٹھتا تھا اور 100 بہانے بنا کر سویا رہتا، لیکن اب وہ اس کے کچن سے
نکلنے سے پہلے ہی اٹھ کر کچن میں چلا آتا اور ایمان کے ساتھ سحری کھا کر روزے کی نیت باندھتا۔ زندگی ایک دم سے بہت پرسکون ہو گئی تھی جب ایک روز سفیر علی خان نے اس کے دل میں پھر سے ہلچل مچا دی۔ سفیر نے اسے بتایا کہ وہ عین عید کے دن اپنی ہونے والی بیگم کو اس سے ملوانے کے لیے لا رہا ہے، اور اس کے انہی الفاظ نے اسے بے قل کر دیا تھا۔ عید میں فقط دو دن رہ گئے تھے اور وہ پورے دن بے اختیار ہی بات بے بات روتی رہی اور سجدے میں جا کر خدا سے اپنے دل کے سکون اور صبر کی دعائیں مانگتی رہی۔ اس پورے دن اس نے بے ارادہ ہی سفیر علی خان سے بھی کوئی بات نہیں کی اور لبوں پر چپ کا قفل لگائے رکھا۔ پھر چاند رات کو وہ زبردستی اسے عید کی شاپنگ کے لیے لے گیا اور خوب شاپنگ کروائی۔ عید الفطر کا پر رونق دن بھی اپنی تمام تر دلکشیوں کے ساتھ طلوع ہوا، لیکن وہ پورے دن اداس رہی اور پھر نماز عید کے بعد جب سفیر نے اسے زبردستی تیار ہونے پر مجبور کیا تو وہ رو ہی تو پڑی۔ تب ہی سفیر نے اس کی سرخ آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے مسکرا کر فریش لہجے میں کہا، یہ کیا ایمان جی، آپ ایسے موڈ کے ساتھ میری بیگم سے ملیں گی تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ پلیز تھوڑا سا تو فریش ہو جائیں۔ اور ہاں، میری ہونے والی بیگم میری پہلی محبت یعنی کہ ایمان ہمدانی کی مانند کھلتا ہوا گلاب تو نہیں ہے، لیکن وہ میری زندگی ہے ایمان جی، اس لیے وہ اگر آپ کو اچھی نہ بھی لگے تو پلیز اس کا اظہار مت کیجیے گا۔ وہ اس کے ضبط کا مسلسل امتحان لیتے ہوئے اسے ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا تھا، جبکہ ایمان چاہے جانے کا غرور کسی اور کی جھولی میں گرتے دیکھ کر دکھ سے کٹ رہی تھی۔ پھر جس وقت وہ مکمل تیار ہو گئی تو اس کے حسین سراپے کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ضبط کھو کر رو پڑتی وہ اسے ٹی وی لاؤنج سے ہوتے ہوئے اپنی پرسنل لائبریری میں لے آیا، جہاں جگہ جگہ صرف ایمان کی ہی تصویریں پینٹ کر کے لگائی ہوئی تھیں، کہیں کھلکھلاتے ہوئے تو کہیں آنسو بہاتے ہوئے۔ ہر تصویر اتنی خوبصورت تھی کہ وہ حیرانی سے دیکھتے ہوئے شاکڈ رہ گئی۔ سیفی، یہ سب کیا ہے؟ قطعی گمسم سے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ جواب میں بے پناہ خوش سفیر علی خان دھیمے سے مسکرا اٹھا۔ یہی میری ہونے والی وائف ہے ایمان جی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میں اپنے زندہ ہونے کا احساس پاتا ہوں۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ستایا۔ دھوکے باز بے ایمان سفید کملایا ہوا چہرہ پل میں رنگین ہو گیا، جبکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنا پیار بھی تو آزمانا تھا نا ایمان، وگرنہ آپ بھلا مجھے کہاں لفٹ دینے والی تھیں؟ روشن آنکھوں میں اس کا حسین سراپا بھرتے ہوئے وہ متبسم لہجے میں بولا تو ایمان گھور کر خفگی سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے پھر اسی کے کندھے سے لگ کر رو پڑی کہ خدا کی پاک ذات نے واقعی اس عید کو اس کے لیے یادگار اور انعام بنا دیا تھا، جبکہ مسرور سے سفیر علی خان نے مکمل استحقاق سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا کہ اب سچی خوشیاں واقعی اس سے بہت دور نہیں تھیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔